روشنی 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 الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. ماشاءاللہ پروگرام ہے روشنی اور روشنی. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید صاحب وبرکاتہ. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کے ہی پروگرام میں آپ کو خوش آمدید. جزاک اللہ خیر. اہلا و سہلا مرحبا. قرآن تو سارے دعوت اسلامی کے ہی ہیں، کون کس کو خوش آمدید کہے گا، اللہ بہتر کیا جانے. مگر سلام کو عام کرنے سے انشاءاللہ روشنی پھیلے گی. جتنا سلام کو عام کریں گے اور مسلمانوں کو سلام کرتے رہیں گے تو اللہ پاک نے چاہا تو روشنی میں اضافہ زبردست ہوتا چلا جائے، کیونکہ سلامتی کی دعا بڑھے گی، رحمت کی دعا میں اضافہ ہوگا، برکت کی دعا میں اضافہ ہوگا، اور انشاءاللہ ایک دوسرے کو دعائیں دیں گے تو اللہ پاک نے چاہا تو سلامتی بڑھے گی، رحمت بڑھے گی، برکت بڑھے گی، تو خود بخود روشنی نے بڑھنا ہی بڑھنا. جو زندگی میں جو اندھیرا چھایا ہوا ہے، اللہ پاک نے چاہا تو سلام کے نور سے اندھیرا دور ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا یہ ہے کہ جیسے سلام کی عادت ہو گئی. جی فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نگران شورا کی بات پر حدیث شریف میں پیش کرتا ہوں، فرمایا افشو بالسلام وتطعموا الطعام، کہ سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا یہ سب جیسے عادت بنائی کہ سلام کرنے کی ذہن بنا، جیسے آپ کی گفتگو سے امیر السنت نے بھی ارشاد فرمایا. اب بعض لوگوں میں جھجک ہوتی ہے، بھلے پہلے سلام کرتے نہیں تھے، اگر ابھی سلام کروں گا نا اور اس انداز سے سلام کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اب بعض لوگ اس کو لیتے ہیں ہاں بھائی بڑا سلام. اب کیا کریں؟ سب جھجک اگر ہوتی بھی ہے تو پھر وقتی طور پر ہوگی، کوئی اتنا مستقل تو جھجک ہوگی نہیں. لیکن جب آپ ایک ماحول میں ڈھلے ہوئے ہیں، اب جیسے لوگ تھینک یو کے ماحول میں ڈھلے ہیں تو تھینک یو کہتے ہیں، گڈ مارننگ کے ماحول میں ڈھلے ہیں تو گڈ مارننگ کہتے ہیں، شب بخیر یہ بھی کے ماحول میں ڈھلے ہیں تو شب بخیر کہتے ہیں. تو اب جب جو اس ماحول میں ڈھلے ہوئے تو وہ یہ ساری باتیں وہ سارے انداز اختیار کرتے رہتے ہیں. جب ہم رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت تعلیمات کے ماحول میں ڈھلیں گے تو پھر السلام علیکم کہنے میں ہم کو لطف آئے گا، اچھا لگے. بلکہ جو نہیں کہے گا نا اس پر حیرت ہوگی کہ یار یہ سلام کیوں نہیں کر رہے، کہ یہ ہماری پہچان ہے. سلام ایک مسلمان کی پہچان ہے اور ایک خوبصورت انداز ہے کہ جب آپ سلام کرتے ہیں، سلامتی کی دعا دیتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھاتے ہیں تو انشاءاللہ گھر میں برکت آئے گی، خیر آئے گی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہوگا. اور اس کی ایک اور برکت اللہ پاک نے جو یہ ملے گی کہ سلام میں جو پہل کرے گا وہ رب کی رحمت سے تکبر سے بچے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. 90 رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس پر جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے. سبحان اللہ ہے نا. تو یوں ہمیں پہل کرنا چاہیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام میں پہل فرمایا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتی عادت کریمہ کے بھی کیا کہنے ہیں کہ آج بھی اگر کوئی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو، اس سے پہلے کہ وہ سلام عرض کرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے سلام تشریف لا چکا ہوتا ہے، یعنی آقا سلام اسے فرما چکے ہوتے ہیں. تو اور کیا چاہیے کہ آقا کی بارگاہ سے جب سلام مل جائے تو سلامتی کی دعا مل جائے. وہ ہے نا ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. پورا واقعہ ہے لیکن میں اس کا اختتام عرض کر رہا ہوں جو ہمارا موضوع چل رہا ہے. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام ارشاد فرمایا، پھر سلام ارشاد فرمایا، پھر تیسری بار سلام جب ارشاد فرمایا تو سلام کا جواب دیتے ہوئے وہ پیارے پیارے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا گھر دروازہ کھولتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر تو کیا بات ہے، دل میں کتنی خوشی داخل ہوگی. اور پھر انہوں نے دو بار سلام کا جواب نہ دینے پر یہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں نے یہ خواہش، مجھے یہ اچھا لگا یا میں نے اس بات کو پسند کیا کہ آپ کی بارگاہ سے بار بار سلامتی کی دعا ملتی رہے. سبحان اللہ. تو ہر صحابی نبی جنتی جنتی. تو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری ہو تو وہاں بھی بارگاہ رسالت میں بھی سلام عرض کرنا ہوتا ہے. اس مسلمانوں کے پہلے خلیفہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی سلام عرض کرنا ہوتا ہے، اور اسلام کے دوسرے خلیفہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا ہوتا ہے. اس طرح ہم قبرستان جاتے ہیں تو ہم سلام کہتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور. تو سلام یہ ہمارے اسلام، ہمارے دین کی خوبصورتی ہے، اور سلام کے جو شریعت نے، دین نے ہمیں اصول بیان کیے ہیں تو اس کے مطابق انشاءاللہ سلام کو عام کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی بابو، جی سلمان بھائی کیسے چلنا ہے پروگرام، کیا کرنا ہے؟ جی انشاءاللہ الکریم ابھی ایک عابد باپو ایک واقعہ سنائیں گے. اچھا سنائیں گے. نہیں یا سلام کا ہو گیا نا، اور ٹائم بھی ہے اور پھر کافی ایکٹیویٹی وغیرہ بھی ہے، اور سلام کو ہی میں جو ناظرین کال، سلام کو سلام ہے، کو سلام ہے، آپ کے سلام کی تحریک کو سلام ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج ہمارے ساتھ ایک ایسے اسلامی بھائی ہیں، میں ان کے پاس جا رہا ہوں، جو کہ ان کا نام بھی، مائک ذرا دیجئے گا مجھے، ہمارے اسلام بھائی سے ہم بات کریں. کرسی لیں. یہ مائک میں آپ کو دے رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے آپ کا؟ ثاقب رضا میرا نام ہے. ان کا نام ثاقب رضا ہے. اور ثاقب رضا بھائی جو ہے نا، یہ کمپیوٹر پر بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں اور آج یہاں کیا کریں گے، اور ان کا ویسے بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس بیک گراؤنڈ کو دیکھنے اور سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے ثاقب بھائی کی. آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو ثاقب بھائی کی چھوٹی سی ویڈیو دکھاتے ہیں. جی پلے. معذور ہوں مجبور نہیں، معذور ہوں مجبور نہیں، محتاجی نہ ہو میرے رب کسی کی، تجھ سے بندھی سب ہو امید میری. سسٹم اپنا آن کر رہا ہوں اور ابھی ایک کلام پڑھیں گے اور اس کی ایڈیٹنگ کریں گے. یہاں پر پہلے میں اپنا مائک سیٹ کروں گا تاکہ میں اگر کوئی ریکارڈنگ کروں تو وہ پراپرلی ہو سکے. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو. تو میں اب ایکو لگاؤں گا. میں کمانڈ پریس کرتا ہوں Alt+C. یہاں پر میں دیکھتا ہوں ابھی کیسا ایکو ہے. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو. میرا نام ثاقب رضا ہے اور میں بائی برتھ ویژولی امپیئرڈ ہوں. مجھے نظر نہیں آتا. شروع سے لے کر اب تک میرے پیرنٹس نے اس میں بہت زیادہ ساتھ دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر میری زندگی میں کوئی کردار نہ ہوتا تو میں یہاں تک نہ ہوتا. بہت باقی لوگوں کی طرح مجھے بھی لوگ سمجھتے بیچارہ کچھ کر نہیں سکتا. محتاجی نہ ہو میرے رب کسی کی، تجھ سے بندھی سب ہو امید میری. ماشاء اللہ سبحان اللہ. ثاقب بھائی آپ کو مائک دے رہا ہوں، یہ مائک لیں آپ. یہ میرا یہ مائک لیں. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. ثاقب بھائی ایک تو مدنی چینل میں اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ، بڑی ہم نے نوازش. آپ کی ویڈیو دیکھی اور بڑی امپریسو ویڈیو ہے آپ کی، اور بڑا مطلب موٹیویشن ہے اس کے اندر. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی بائی برتھ ہیں جو کہ دیکھ نہیں سکتے. تو اور عموماً طور پر تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جو دیکھ نہیں سکتے وہ پھر جیسے آپ کلام سنتے ہیں کہ معذور ہوں مجبور نہیں میں. معذور و مجبور نہیں. تو معذور ہونا، مجبور ہونے کے لیے تو ضروری نہیں ہے کہ آدمی معذور ہو تو مجبور بھی ہو. کئی ایسے ہیں جو معذور نہیں ہیں پھر مجبور ہیں. ایسے ہی. مگر کمال ہے کہ جو معذور ہیں مگر مجبور نہیں. ایسے ہی. یہ ان کے لیے سبق ہے جو معذور نہیں ہیں مگر خواہ مجبور ہیں. ایسے ہی بیٹھے بیٹھے مجبور ہیں اور کہتے ہیں جناب ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہمارا یہ جو ناظرین سیگمنٹ ہے، اس سیگمنٹ میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ کو ایک ایسے اسلامی بھائی سے ملاقات کرائیں، ان کو دکھائیں کہ جن کو دیکھ کر ہمیں یہ موٹیویشن ملتی ہے
کہ اگر آپ خودداری کے ساتھ اور رزق کے ایک اپنا روزگار کما کر اپنے کسب کے ساتھ اور اپنی ایک اچھی ارننگ کے ساتھ جینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کہتے ہیں نا کہ راستے بہت ہیں. جیسے میرا امیر سنت فرماتے ہیں کہ جو کرنا چاہے اس کے لیے کام بہت، جو نہ کرنا چاہے اس کے لیے بہانے بہت. تو ہمارے یہاں عموماً کئی ایسے بہانے تلاش کیے جاتے ہیں، اسپیشلی آج ہمارے نوجوان جو ہیں وہ ایک سے ایک بہانے تلاش کر کر گھروں میں پڑے رہتے ہیں یا دوستوں میں پڑے رہتے ہیں. تو ہم نے پچھلے کئی روشنی پروگرام میں اس طرح کے کچھ نہ کچھ سیگمنٹس آپ کو دکھائے ہیں. تو آج جو ہمارا یہ جو سیگمنٹ ہے اس میں ہم معلوم کرتے، جیسا آپ نے دیکھ لیا ہمارے اسلام بھائی کو کہ یہ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے یہ ایڈیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور جیسے نعت شریف خود ہی پڑھی، خود ہی انہوں نے ایڈٹ بھی کیا، اپنے نعت شریف کو چیک کر رہے تھے. تو آئیے کو تھوڑا سا پریکٹیکل ڈیمو بھی دیکھتے ہیں. کیا بتائیں گے ثاقب بھائی آپ؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ عمران بھائی، میں آپ کو سنتا رہتا ہوں بچپن سے، ظاہر ہے سنتے آئے ہیں، اور دعوت اسلامی کا جو ماحول ہے اس سے وابستگی مجھے ہمیشہ فخر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دعوت اسلامی والا مدنی چینل والا بنایا ہے مجھے. تو دیکھتے ہیں آپ کو بھی بڑی خوشی ہوتی ہے، اور آج آپ کے سامنے بیٹھ کر تو میں سمجھتا ہوں کہ دل مدینہ مدینہ ہو گیا ہے. بہت میرے لیے اعزاز کی اللہ آپ بات کو ہے. خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، اور اللہ پاک ہم سب کو مغفرت سے نواز دے. آپ میرے لیے بھی دعا کیجیے، اللہ پاک بے حساب بخشش سے نواز دے. اچھا، آپ کو مائک غالباً لگا ہوا ہے، یہ ان کا اپنا سسٹم ہے. اچھا ان کا اپنا سسٹم ہے. آج کیا ثاقب بھائی کیا بتائیں گے آپ؟ بالکل جناب، میں ویسے ہی لیپ ٹاپ یوز کر رہا ہوتا ہوں یا پی سی موبائل ویسے ہی یوز کرتا ہوں جس طرح عام لوگ یوز کرتے ہیں. ویسے ہی اگر موبائل یوز کر رہا ہوں تو واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب وغیرہ ویسے ہی یوز کر رہا ہوتا ہوں. اسی طرح لیپ ٹاپ پہ بھی میرا جو کام ہے مائکروسافٹ آفس، اگر کوئی نوٹس لکھنے ہیں، کوئی باقی کام ہے، ایکسل شیٹس بنانے. آج کیا دکھائیں گے آپ؟ آج میں آپ کو ایڈیٹنگ دکھاؤں گا، جو میرا مین کام ہے. میں اپنا ایک اسٹوڈیو بھی رن کر رہا ہوں، تو وہاں پر میں اپنی نعت پروڈکشن کا کام بھی کر رہا ہوتا ہوں. نعت شریف کون سی سنائیں گے؟ جو آپ کہیں گے. میں ماشاءاللہ بالکل میں آپ کو ایڈٹ بھی کر کے دکھاؤں گا. میں اپنے سافٹ ویئر پہ اس کو ریکارڈ کروں گا. امیر سنت کی نعت کون سی آتی ہے آپ کو؟ امیر اہل سنت کی تو بہت ساری نعتیں آتی ہیں، جیسے ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی. کیا بات ہے، چلیں یہی سنا دیں. چلیں میں، اور یہ سنا کر آپ ایڈٹ کر کے بتائیں. میں بالکل آپ کو ایڈٹ بھی ساتھ ساتھ ریکارڈنگ کریں گے، خود ہی جی ایڈیٹنگ کریں گے، خود ہی ریلیز کریں گے. جی، میرے سافٹ ویئر کی آواز بھی آپ کو اب سنائی دے گی. ابھی آپ کیا کریں گے؟ ابھی سب سے پہلے میں نے سافٹ ویئر اوپن کیا. اب میں یہاں پر اپنا مائک سیٹ کروں گا تاکہ میری ریکارڈنگ پراپرلی اس مائک کے تھرو ہو سکے جو مائک میں یوز کرنا چاہتا ہوں ڈیورنگ ریکارڈنگ. چلے بتائیے. یہ آپ ہی کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں مطلب اسپیڈ ہے، اسپیڈ ہے ڈیفینیٹلی. یہی کی لائن ہے تو یہی سمجھ پا رہے ہوں گے کہ کمپیوٹر ان کو کیا کہہ رہا ہے. اصل میں ان کو بھی تو وہ سامنے سے کوئی نہ کوئی ان کو اشارہ تو ملنا چاہیے نا کہ ابھی یہ منزل کہاں تک پہنچی ہے، گاڑی کہاں تک پہنچی ہے. ایسا ہی ہے بالکل. چلیں عمران بھائی، میں آپ کو اب ریکارڈنگ کر کے دکھا رہا ہوں. میں نے سافٹ ویئر ریڈی کر لیا ہے، مائک بھی چیک کر لیا ہے، اپنا سیٹ کر دیا ہے. تو اب میں ریکارڈنگ اسٹارٹ کرتا ہوں اور امیر اہل سنت کی نعت ریکارڈ کرنے لگا ہوں. اوکے چلیں. ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، محمد کی میرے دل میں بسی ہو. اب آپ کیا کریں گے؟ اب میں سب سے پہلے ریکارڈنگ کو روکوں گا. روکیں چلیں. اچھا، ہم اپنا جو سسٹم ہے وہ کی بورڈ کے ذریعے یوز کر رہے ہوتے ہیں. ماؤس کا استعمال ہم نہیں کر پاتے. تو کی بورڈ میں جتنی بھی کمانڈز ہوتی ہیں لیپ ٹاپ کو یوز کرنے کی، وہ کمانڈز ہم نے یاد کی ہوتی ہیں. تو ابھی جس طرح میں نے ریکارڈنگ کو روکا، کنٹرول F8 اس کی کمانڈ ہے اور کنٹرول F9 سے میں نے ریکارڈنگ اسٹارٹ کی تھی. تو اب ہماری ریکارڈنگ ہو گئی ہے. اب میں پلے بھی کروں گا.
ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو. یوں ہماری ریکارڈنگ ہو گئی ہے. اب جو اس میں ایکسٹرا چیزیں آئی ہیں، جیسے اسٹارٹ کرنے سے پہلے نعت پڑھنے سے پہلے میں نے سانس لی ہوگی، یا باقی چیزیں ہیں، یا بیچ میں کہیں سر اسکپ ہوا ہے، تو وہ تمام چیزیں میں مینیج کر رہا ہوں. نوزنگ نکالیں گے، نوائز ریموو کرنا، ایکسٹرا پوز ہوگا اس کو آپ دور کریں گے. ایسے ہی پورا ایک پروسیس ہوتا ہے. اور جو اس کا ساؤنڈ سسٹم ہے اس کو چیک کریں گے، اس کی آڈیو کی پچ چیک کریں گے، اس کا ایکو چیک کریں گے، ایک فریکوینسی چیک ہوگی. بالکل جیسے ہمارے مدنی چینل کا ایک نعت پروڈکشن کا ایک چینل بھی ہے، وہاں سے جس طرح نعت ریلیز ہوتی ہے تو مکمل اسی طرح ہی میں چیزیں کر رہا ہوں. کیسے کریں گے؟ ابھی میں سب سے پہلے جو ایکسٹرا چیزیں ہیں شروع میں اس کو کاٹوں گا. اچھا، یہ اب ایکسٹرا چیز کاٹ رہے ہیں آپ. یہ کٹ کر رہے ہیں آپ. میں نے اس کو سلیکٹ کیا پہلے کی بورڈ کے ذریعے، جو کمانڈز ہیں اس کی، اسٹارٹ مارکر لگا کر، فنش مارکر لگا کر، پھر میں نے اس کو سلیکٹ کیا اور میں نے ڈیلیٹ کر دیا ڈیلیٹ کی سے. تو جو شروع والا حصہ تھا، جو ایکسٹرا چیزیں تھی، جو میں نے سانس لی ہوئی تھی، وہ ریموو ہو گئی. تو میں ظاہر ایک پورا پروسیس ہے، اس کو اسکپ کرتے ہوئے میں صرف آپ کو ایکو چیک کراؤں گا، کیونکہ ظاہر وقت ہمارے پاس کم ہے. ماشاءاللہ، میں بس یہی مدنی چینل کے ناظرین کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ثاقب بھائی مائک دیں گے؟ ہاں، ہمارے جو ثاقب بھائی ہیں، ثاقب بھائی اس وقت ایک فن رکھتے ہیں اور یہ ایڈٹ کا فن ہے. یعنی یوں میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ ایک جائز اور حلال طریقے سے اور خوبصورت طریقے سے آپ یہ کر سکتے ہیں. ہاں، البتہ یہ میں ضرور کہوں گا کہ اس میں یہ ضرور دیکھنا ہوگا آپ کو، جب یہ کام کریں گے تو اس میں کوئی ایسا کام اپنے ذمہ نہ لیں کہ جس میں آپ کو میوزک سننا پڑے اور اس میں گناہ برا کوئی کام کرنا پڑے. ظاہر بیانات بھی ہوتے ہیں، عاشقان رسول کے سنت و برے قرآن و حدیث کے مطابق بیانات ہوتے ہیں، نعتیں ہوتی ہیں، اس طرح اور کئی ایسی جائز اور مباح چیزیں ہوتی ہیں جن کے لیے آپ یہ کام کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے آپ کو کچھ ہنر سیکھنا پڑتا ہے. ہنر کے بغیر گاڑی نہیں چلے گی. آپ ہنر سیکھیں، ہنر سیکھیں گے تو آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے یہیں آ کر کیسے کیسے کام ماشاءاللہ اسلام بھائی نے کیے ہیں. کچھ ہاتھوں سے، کچھ پاؤں سے، کچھ آنکھ سے، طرح طرح کے ہمارے بھائی یہاں اسلام بھائی آئے ہیں جو بیسیکلی دیکھا جائے تو وہ معذور میں ہی شمار کیے جاتے ہیں. لیکن ان معذور نے کئی ایسے لوگوں کو سبق دیا ہے کہ آپ کو تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، پھر آپ کیوں اپنے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا بیکار بیٹھے ہوئے ہیں، بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں. تو خدا را اپنے اندر ہنر پیدا کریں. 3 چیزیں ہیں، یاد رکھیے: تعلیم، تربیت اور ہنر. بہت زیادہ جو اس وقت بیسک چیز جس کو آج ڈسکس کیا جا رہا ہے وہ ہنر ہے، اسکلز ہیں. تربیت تو خیر ڈیفینیٹ آپ کی تعلیم ہو یا نہ ہو، ہنر ہو یا نہ ہو، تربیت تو ضروری ہے کہ ایک اچھا اور نیک سیرت والا مسلمان بننا یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے. لیکن اسکل ہوگی نا، آپ کا ہنر ہوگا. یاد رکھیں، اگر آپ کا ہنر ہے، اللہ پاک نے چاہتا بے روزگار نہیں ہے. اور اس وقت چونکہ آئی ٹی کا دور ہے اور آئی ٹی کے دور میں رہ کر آپ اپنے لیے ایسے ہنر سیکھ سکتے ہیں. سیکھنے کا جو بھی طریقہ اختیار کریں گے وہ شریعت کے مطابق ہوگا. جو کام لیں گے، جس پر آپ کو اجرت ملے گی، پیسے ملیں گے، وہ بھی شریعت کے مطابق ہوگا. اور جو کام کر کے دیں گے وہ بھی شریعت کے مطابق ہوگا. جیسا کام کریں گے وہ بھی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ اس آمدنی میں اللہ پاک نے چاہا تو آپ کو ٹھیک ٹھاک، رب نے چاہا تو برکت بھی ملے گی اور انشاءاللہ عزت بھی ملے گی. تو خاص طور پر میرے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائی عاشقان رسول جو بیچارے گھروں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یا سوچ رہے ہوتے ہیں یار کیا کریں، کام کاج نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، اس مہنگائی کے دور میں جو ہم مہنگائی کو رو رہے ہوتے ہیں، اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف آپ کو جانا چاہیے، ہنر کی طرف جانا چاہیے. جتنے زیادہ ہنر آپ کو آئیں گے انشاءاللہ آپ کی زندگی میں اسی قدر نکھار آنا شروع ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ثاقب بھائی بہت بہت شکریہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ثاقب بھائی کو انشاءاللہ کوئی تحفہ بھی دیں گے. یہ ثاقب بھائی کے لیے غلاف کعبہ کے دھاگے ثاقب بھائی ماشاءاللہ یہ تحفے میں قبول فرمائیے. اور یہ مقتوۃ المدینہ کی جو عطر ہے یہ بھی تحفے میں قبول فرمائیے. اور تسبیح کاؤنٹر یہ بھی تحفے میں قبول فرمائیے. اللہ پاک خوش رکھے، شاد و آباد رکھے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حاضرین بھی ہیں ہمارے ساتھ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اسلام بھائی بھی ہیں. حاضرین سے سوال کیا بات ہے, کون کون جواب دینے کے لیے تیار ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال کی طرف بڑھتے ہیں. اسلامی سال کون سے مہینے سے شروع ہوتا ہے؟ اب جو ہاتھ نہ اٹھائے اسے پوچھنا چاہیے نا. تحفہ بچے گا بابو؟ تحفہ بچانا نہیں ہے, تحفہ تو دینا ہے انشاءاللہ. یہ تو چھوٹی بچی نے بھی ہاتھ اٹھایا ہے. یہ ادھر چلتے ہیں. ماں آپ کو آتا ہے جواب؟ چلے سید صاحب ذرا جواب لیں. اسلامی سال کون سے مہینے سے شروع ہوتا ہے؟ رجب. یہ کہتی ہیں اسلامی سال رجب شروع ہوتا ہے. آپ کیوں منع کر رہے ہیں؟ جب بچی کہہ رہی ہے تو یہ منع کر رہے ہیں کہ رجب سے شروع نہیں ہوتا. آپ کیوں منع کر رہے ہیں رجب سے شروع نہیں ہوتا؟ گھر پہ بتانا ہے. نہیں, انہوں نے کہا رجب, بچی نے کیا کہا؟ رجب. اور یہ کہہ رہے ہیں نہیں, آپ نے منع کیا نا ابھی. انہوں نے کہا نہیں. بھائی کیوں منع کر رہے ہیں آپ؟ ایک چھوٹی بچی کہہ رہی ہے رجب تو. اچھا رجب سے شروع نہیں ہوتا. یا آپ گھر میں بتا دیتے نا رجب شروع تو اچھا اب آپ نے منع کیا تو پھر آپ کو بتانا پڑے گا پھر کس سے شروع ہوتا ہے. محرم سے. یہ کہہ رہے محرم سے شروع ہوتا ہے. بھائی یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہے محرم سے شروع ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں رجب سے شروع ہوتا ہے. کس کی مانو؟ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم سے شروع ہوتا ہے. ماشاءاللہ. اچھا اب ان کا یہ تو آپ تو جواب درست نہیں ہوا. آپ کو پھر بھی تحفہ مل رہا ہے. ماشاءاللہ یہ لیں, ابو کو بھی مل یہ گیا. پڑھیں ٹھیک ہے. اور آپ کو کیا مل گیا تحفہ؟ آخری نبی کی پیاری سیرت. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اچھا, ہر جائز کام شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ ہر جائز کام شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ بچوں سے پوچھنا چاہیے کہ بڑوں کے پاس جانا چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ کا تو ہو گیا رجب. چلیں ان سے پوچھتے ہیں کیا پڑھنا چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عرفان ہے. کیا نہیں, یہ آپ کو پوچھتے کیا جواب دو؟ آپ نے سوال نہیں سنا, اب ہاتھ کیوں اٹھایا تھا؟ ہر جائز کام کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. ہر جائز کام شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ تعوذ تسمیہ. تعوذ تسمیہ. ہر جائز کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحیم پڑھنا چاہیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بسم چاہیے. اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. ماشاءاللہ جواب ان کا درست مان لیا جاتا ہے. ماشاءاللہ یہ دی آپ کو بھی تحفہ, رہنمائی کرنے والا بھیڑی آپ کو تحفے ملے گا رسالہ. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے پیارے اسلام بھائیو, ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں ایک ایسے بچے بھی ہیں کہ جن کا تعلق ریہیبلیٹیشن سینٹر سے ہے. باپو کون ہے, کیا ہیں؟ یہ ہمارے بچے ہیں عبد الحادی, جو کہ اس وقت موجود ہیں, اور ان کے گھر سے بھی ان کے ساتھ کوئی آئے ہوئے ہیں. جی جی, عبد الحادی بھائی ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں. عبد الحادی بھائی کے تعلق سے ذرا ویڈیو دکھائیں. جائے مرجھا کے یہ پھول میرے گلستان کی گئے آب یاری کا موسم. میرا نام عبد الحنیف ہے. میرا بیٹا ہے عبد الحادی, جو جس وقت یہ اسٹارٹ میں جب ان کی پیدائش ہوئی تھی تو ہمیں اس ٹائم ان کی ٹریٹمنٹ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا. پھر ہم نے ڈاکٹر سے رجوع کیا. ڈاکٹر نے یہ کہا تھا کہ یہ بچہ جو ہے اسپیشل چائلڈ ہے. پھر ہم نے جو بھی ڈاکٹرس نے ہمیں بتایا پھر ہم نے اسی کے حساب سے ان کے ساتھ چلتے رہے. پھر ہمیں شروع میں بہت زیادہ کمپلیکیشنس آئیں.
کیونکہ یہ ان کو سمجھ نہیں آتی تھی، ان کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہے. اور پھر ان ڈاکٹر سے جو ہم نے پھر جو بھی بات بتائی تھی تو انہوں نے بولا ان کو بالکل پیار سے ٹریٹ کریں، ان پہ غصہ نہیں کریے گا. پھر ہم ان سے سمجھے کہ عام بچوں کی طرح تو ٹریٹ نہیں کر سکتے، ان کو اوپر ایکسٹرا فوکس کرنا پڑتا ہے ہم ایکسٹرا فوکس کرتے ہیں. اور وہی فوکس کی وجہ سے آج الحمدللہ پھر ہمیں کسی نے بتایا تھا، ہمارے ایک کزن ہیں، انہوں نے بتایا تھا کہ ہمیں فیضان ریہیب سینٹر، جو پھر ہم نے وہاں ان سے رابطہ کیا، پھر ہم نے ان کو دکھایا وہاں پہ بھی. پھر انہوں نے بولا کہ جی ہم ایسے چائلڈ کو خصوصی طور پہ سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، ان کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. جو بھی جس حوالے سے بھی ان کو جو پریشانی ہے والدین کو، وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ بچے کی کوئی بھی پرابلم ہے وہ اس کو دور کر سکیں. رہ جائے مرجھا کے یہ پھول میرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. انی بھائی آئیں، تشریف رکھیں. اچھا عبدالہادی بھائی بھی آئے ہوئے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح ہے صاحب، تشریف رکھیں. ماشاءاللہ، اللہ پاک خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے. کتنی عمر ہے ہادی کی؟ عبدالہادی مائک قریب کر. ان کی 5 سال عمر ہے. ان کی 5 سال عمر ہے. اور آپ کو کب یہ ڈسکلوز ہوا، یعنی کب پتہ چلا کہ یہ؟ ہمیں جب یہ ان کی پیدائش ہوئی تھی اس سے پہلے تو ہمیں ڈاکٹر نے بتا دیا تھا کہ اس طرح کے معاملات ہیں. تو ہم نے جو ہے دیکھا، ہم نے بولا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، جو کوئی بھی بات نہیں ہے، اس کو ہم کریں گے انشاءاللہ، جو ہم سے ہوگا ہم اس کے لیے کریں. تو پھر ہمیں کسی نے ان کی پیدائش کے بعد تھوڑا بہت گائیڈ کیا، کچھ لوگوں نے، کچھ ہمارے ریلیٹیو ہیں وہ فیضان مدینہ سے ہی ریلیٹڈ ہیں. زیادہ تر کیا ایشو ہے؟ زیادہ تر ان کو ایشو ہے کہ وہ اصل میں ان کو بہت دیر میں کسی چیز کی سمجھ آتی ہے، اس میں محنت کرنی پڑتی ہے. ہم نے اس پہ بھی محنت کی ہے. پھر FRC سینٹر میں ان کو لگایا تھا نا، جہاں ان کے ابھی اسکول چل رہا ہے جو FRC، تو انہوں نے بھی اپنے پاس سے جو ہے بہت ہمیں ان کے اندر امپرومنٹ آئی ہے ان اس سینٹر میں ڈالنے کے بعد سے. جو فیضان مدینہ کی FRC جی FRC دعوت اسلامی کا شعبہ. جی اس سے پھر ہمیں تھوڑی آسانی پیدا ہو گئی وہاں لگوانے سے. یعنی آسانی سے کیا مراد ہے؟ آسانی سے ابھی ذرا سمجھ مراد لیتے جی ہیں. تھوڑی بہت کافی چیزیں ان کے اندر چینجنگ آئی ہے. ہم ان کو ڈانٹتے ہیں یا کوئی چیز سمجھاتے ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں. پہلے یہ ایسا تھا کہ اگر ان کو جیسے کسی چیز کے لیے سمجھاؤ تو بہت زیادہ فوکس کرنا پڑتا تھا، یا روکنا پڑتا تھا، یا سمجھانا پڑتا تھا. وہاں سے تھوڑا یہ کول ڈاؤن بھی ہو گئے اور ان کو اچھی بری چیز اب تھوڑی بہت سمجھ آنے لگی. ٹھیک. تو یہ اس کو آپ ابھی بھی ڈانٹتے ہیں؟ جی ابھی بھی ڈانٹنے کی نوبت آتی ہے؟ ابھی ویسے ہی کوئی خاص نہیں آتی، سمجھتے ہیں یہ سب کچھ، لیکن وہ شرارتی ہیں. اب ظاہر سی بات ہے، بچے کو دیکھ کے تو وہ شرارت کرتے ہیں. بچہ تو جی تو روتے شرارت. جی ماشاء اللہ، اللہ پاک اس کو صحت و تندرستی دے. اور جو آپ نے فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے، جی عبدالہادی کیجیے مام. السلام علیکم. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. کیا حال ہے آپ کے؟ بولا الحمدللہ. بولتے نہیں، ارے کچھ بھائی کچھ وہاں جا رہے الفاظ بولتے ہیں جو وہاں اپنے جا رہے موڈ ہو؟ میں ہوتے ہیں نا. ہاں، ادھر موبائل پہ نظر پڑ گئی ہے. آپ کو کچھ اور دکھاؤں؟ آپ کو میں چابی دکھاتا ہوں. کیا کچھ بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ کیا پڑھ لیتے ہیں؟ کچھ پڑھتے ہیں؟ نہیں، کبھی جیسے ہی اپنے کسی موڈ میں ہوتے ہیں تو پاپا مما یا کوئی چھوٹا اور بھائی. اللہ بولو. ابھی ان کا چھوٹا بھائی بھی آیا نا ماشاءاللہ، تو وہ بولو اللہ. کوئی روتا ہے تو یہ مدر کو اپنی اللہ. نہ مائک میں دینا. اچھا مائک پہ بولو گے؟ عبدالہادی مائک پہ بولیں گے. بھائی مائک دے. عبدالہادی کو ہم مائک پہ بلوائیں گے. عبدالہادی چلو آپ دیکھیں، بولو اللہ اللہ سبحان اللہ. اللہ. آپ لوگ اللہ. وہ سب بول رہے ہیں اللہ 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 اللہ. اللہ 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 اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک سلامت رکھے اور انہیں مزید تندرستی عطا فرمائے. آپ کے لیے یہ بڑی یہ ایک اچھی بات ہے کہ پروگریس ہو رہی ہے، ترقی ہو رہی ہے، بہتری آ رہی ہے طبیعت میں، اور انشاءاللہ مزید طبیعت میں بہتری آئے گی. عبدالہادی مدینے جاؤ گے انشاءاللہ؟
मदीना जाएंगे, अम्मी अब्बू को लेके जाएंगे, हज भी करेंगे, उम्र भी करेंगे, ठीक है इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, बोलो मदीना मदीना। अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह पाक खुश रखे। आपके तोहफा देते हैं 550 सुन्नत और आदाब, बहुत प्यारी किताबें, लीजिएगा। ये तस्बीह आपको तोहफे में देते हैं, मिसवाक माशाअल्लाह, इसको भी आप तोहफे में ले जाइए। और ये मक्ततु मदीना का इत्र सीधे हाथ से, उसको भी तोहफे में ले जाइए माशाअल्लाह। अल्लाह खुश है माशाअल्लाह। FRC, अरे भाई क्या क्या करना है, एक मिनट करने दे क्या करना है, पानी पीना है, पानी पीना है, पानी दे। चलो भाई पानी देते हैं अब्दुल हादी को। खुद भरेंगे आप कि मैं भर दूं? बोला मैं भरूंगा भाई। चले अरे 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 एक मिनट, अल्लाह 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 अल्लाह, चलो नीचे करते हो गया। चलो या कुछ, चलो एक बंद करें, एक नहीं इसको करने दे, बंद करें, शाबाश। अरे वाह, क्या बात है मदीने की, माशाअल्लाह। चले बिस्मिल्लाह बोलो, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। अरे वाह माशाअल्लाह। 1 2 माशाअल्लाह 3। अरे वाह माशाअल्लाह, हो गया। बोलो अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। मैं पी जाऊं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या बात है, आ जाओ। अरे वाह, चले भाई अब्दुल हादी को इजाजत दें। चलो मदनी चैनल वालों को खुद अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। चले, अल्लाह खुश, माशाअल्लाह। नहीं भाई माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे। अल्लाह ने चाहा तो और बेहतरी आ जाएगी। हफ्तावार इज्तिमा में आने की नीयत रखें, मदनी काफ़िलों में सफ़र करें, राय खुदा में सफ़र करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो और आसानी हो जाएगी। तशरीफ़ रखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आइए कुछ कॉल लेते हैं। तहरत तारी इस्लामाबाद से रोशनी प्रोग्राम्स था। अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम के ज़रिए मोटिवेशन मिलती है और अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी माशरे से ख़त्म करने में कलीदी किरदार अदा होता नज़र आ रहा है कि जो लोग किसी न किसी अंदाज में अपनी एबिलिटीज़ और सलाहियतों को, यानी जो थोड़ा सा जिस्मानी अगर कमज़ोरी है तो उसको आड़े नहीं आने देते और सलाहियतों को इस्तेमाल करके आगे बढ़ते हैं और अपने हाथ से कमा के अपने घर का गुजर बसर करते हैं। तो ये बहुत अच्छा इक़दाम है कि माशरे में इस तरह खुददारी भी बढ़ेगी और बेरोज़गारी ख़त्म होगी और लोग अपने हाथ से कमाने का शौक़ पैदा करेंगे। और इन लोगों को, माजूरों को देखकर अच्छे खासे किसी वजह से जो बैठ जाते हैं उन्हें भी काम करने की जुस्तजू मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह काम करने का एक ज़हन बनता है। वेल डन मदनी चैनल थिंक टैंक। हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन हमने ये जो सेगमेंट रखा है और शुरू से हम रोशनी प्रोग्राम में इस सेगमेंट को लेकर आ रहे हैं ताकि ये जो बेरोज़गारी का जो रोना कौम रो रही है, हम उन्हें बताएं कि बेरोज़गारी माशरे में नहीं, बेरोज़गारी आपके जहन में है। आप अपने जहन में ख़ुद को बेरोज़गार बनाकर बैठे हुए हैं, जबकि ऐसा बज़ाहिर नहीं है। अगर दुनिया में लोग काम करने वाले आ जाए मैदान में, ये जो बेरोज़गारी के ताल्लुक से जैसे आपने भी फरमाया, तो ये वाकई दुरुस्त है कि हम कोशिश यही कर रहे हैं, यानी हम एक नॉर्मल पर्सनैलिटी को भी लाकर दिखा सकते हैं और बहुत सारे दौलतमंद और पैसे वालों को भी लाकर दिखा सकते हैं। लेकिन हमारा इस वक्त सोसाइटी का ये इशू नहीं है। हमारी सोसाइटी का इशू इस वक्त ये है कि एक रोना रोया जा रहा है कि काम नहीं है, रोज़गार नहीं है। मैंने इससे पहले प्रोग्राम में भी आपको दरख्वास्त की है और अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट डिस्कशन भी इसी बात की तरफ मुझे लेकर आई है कि लोगों को वाकई काम करने वालों की ज़रूरत है। आपको पता नहीं किसने कह दिया है कि यहाँ पर रोज़गार नहीं है, मुझे नहीं समझ आती किसने कह दिया है। रोज़गार की ज़रूरत है ऑफिसेस में, फैक्ट्रीज़ में, बहुत सारी जगहों पर, दुकानों में और कई जगहों पर लोगों को रोज़गार मतलब कि नौकरियाँ देनी हैं, इनके पास जॉब्स हैं। लेकिन डेफिनेटली जॉब्स एक सेलेक्टेड जॉब्स होती हैं।
سیلز مین کی جاب ہوتی ہے، اس کے علاوہ اور دیگر کام کی جابس ہوتی ہیں. اچھا مینٹیننس کو جو مینٹیننس کے ماہرین ہوتے ہیں ان کی جابس ہوتی ہیں. اچھا اسی طرح آپ یہ کمپیوٹر جیسا بھی ہم نے ثاقب بھائی کو بتایا جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، آپ دیکھیے کہ اس طرح کی یہ تو فری لانس جابز ہیں. اب جیسے یہ ثاقب بھائی والا جو آپ کام دیکھ رہے تھے، یہ تو لوگ گھر بیٹھ کے کر رہے ہیں، اور اگر آج کی میں بات کروں تو لاکھوں لوگ گھر بیٹھ کے یہ کام کر رہے ہیں. اتنا ضرور کہوں گا کہ اس کام کے کرنے والوں کو کے لیے ناجائز کاموں میں پڑنے کے جو امکانات موجود ہیں اس کو انہوں نے ڈیفینیٹلی چیک کرنا ہے. تو اسلام و دین کے مطابق ہی روزگار حاصل کرنا ہے. اس کے علاوہ تو ڈیفینیٹلی حرام کی طرف تو ہم ہاتھ بڑھائیں گے نہیں. اگرچہ ہم کو یوں سمجھے کہ ہزاروں کا اگر لاکھوں روپے ملتے ہیں، اور اس لیے ملتے ہیں کہ ہزاروں کا کام جائز طریقے سے کر رہے ہیں، اور لاکھوں کا کام کرنے کے لیے ہم کو ناجائز کام اختیار پڑے گا، تو ہم اس لاکھوں کی طرف تھکیں گے بھی نہیں. تھک تو اپنا ویسے ہی پاک ہے، تو ہم نے کیا لاکھوں کی طرف تھکنا ہوگا. تو روزگار کے لیے ہمیشہ حلال روزگار کی طرف رہیں. تو اس طرح جتنے بھی ہمارے اسلامی بھائی دیکھو سن رہے ہیں، بلکہ اسلامی بہنیں جو در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہوتی ہیں، میں تو ان سے بھی درخواست کروں گا کہ گھریلو کسب اختیار کریں. مجھے بھی اندازہ ہے کہ گھر کے چند افراد ملتے ہیں تو گھر چل رہا ہوتا ہے. تو اسلامی بہنیں گھریلو کسب یعنی گھر میں رہ کر کا آمدنی کا ذریعہ بنایا جا سکتا ہے. سلائی کا کام ہے، پکانے کا کام ہے، اور بھی اس طرح کے دیگر کام ہیں جو گھر بیٹھ کر آج بھی کیا جا رہا ہے. ایسا نہیں کیا جا رہا. اگر میں کہوں کہ اگر ہزاروں کہوں تو ٹھیک، ورنہ سینکڑوں تو درست ہی ہوگا خواتین ہیں جو گھر بیٹھ کر سلائی کا کام کر رہی ہیں، اور عورتیں ان سے کپڑے سلواتی ہیں اور وہ اپنی اجرت لے لیتی ہیں. اس طرح اور بہت سارے کام گھر بیٹھ کر خواتین کر ہی رہی ہوتی ہیں، ان کو باہر نکلنے کی ضرورت پڑتی کوئی نہیں ہے. اور ویسے ہی باہر کا ماحول جیسا ہے ویسا ہے، اور اپنا روزگار ہوگا، اپنا کام ہوگا، اپنا بزنس ہوگا. یہ جو آپ کریں گے جاب سے تو بہتر ہے کہ آپ خود اپنا کریں. جتنا وقت دیں اتنی آمدنی، جتنا اچھا کریں اتنی آمدنی. تو جو اسلامی بہنیں ہوتی ہیں ان کے لیے بھی گھریلو کسب کی صورت ہوتی ہے. اور اس پرفتن دور میں روزگار کے لیے بھی جو گھر سے نکلنے کا، یعنی عورت کا گھر سے نکلنے کی جو شرائط ہیں، وہ شرائط اتنی آسان نہیں ہے کہ آپ اس پر عمل کر لیں گے. تو ان شرائط پر اگر پورا نہ اترے تو پھر عورت کے لیے گھر سے نکلنے کی اجازت بھی کہاں ہے. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ کور ہو جائیں گی. اللہ پاک ہم سب کو حلال اور آسان روزگار عطا فرمائے. جی کال دیجیے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کوئی ہنر سیکھا ہے؟ مزید یہ بھی بتائیں آپ کے والد نے آپ کو کیسے خوددار بنایا؟ اللہ ہنر سے میں اگر یہ کہوں، جیسے کہ یہ کی پیڈ استعمال کی بورڈ استعمال کر رہے تھے ہمارے ثاقب، آپ نے دیکھا لیپ ٹاپ پر جو کی بورڈ ہوتا ہے. تو جب میں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ آفس جوائن کیا، تو میں اب آپ کو تھوڑا فرینڈلی طور پر یہ بتا دوں، آپ نے سوال کیا ہے تو ہمیں جب والد صاحب آفس پہ لے کر گئے، تو جیسے میں نے جب اپنے والد صاحب کے آفس کو جوائن کیا تو چائے، عمران چائے کا بول دو، تو ہوٹل پہ جا کے چائے لے کر آ گئے. عمران یہ کام کر لو، یہ کہہ کر آ گئے. دکان بند کر دو، آفس تھی ہماری، آفس بند کر دی، آفس کھول لی. اس طرح بعض اوقات وہ فائلنگ کا کام ہوتا تھا، صاف صفائی کا کام ہوتا تھا، کچھ مینٹیننس کے کام ہوتے تھے. یہ تو جیسے والد صاحب اس کی ہمیں پریکٹس کرواتے تھے، نمبر 1. سیکنڈ، مجھے والد صاحب نے ایز اے ٹائپسٹ رکھنے کو زیادہ پسند کیا تھا. تو پھر میں باقاعدہ میں ٹائپسٹ تھا، میں نے ٹائپنگ کورس کیا ہوا تھا پورا. اور اب مجھے یہ کی پیڈ جو آپ کا جو کی بورڈ جو ہے مجھے چلانے میں ایسا دقت نہیں ہوگی. اب کہ پریکٹس ختم ہو جانا الگ بات ہے، لیکن کی بورڈ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر آپ ٹائپسٹ ہیں تو آپ ٹائپسٹ تو ویسے ہی کی بورڈ کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے. یعنی کہ یہ ٹائپنگ ہوتی ہے یہ تو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ اپنی ٹائپنگ کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو اسکرین پر دیکھ کر ہی کام ہوتا ہے. یہ نیچے دیکھیں گے تو آپ کو کیا پتا سامنے کیا لکھا جا رہا ہے. اس کے بعد شاید آپ کو یاد ہوگا جو ہمارے لوگ پرانے تھوڑے سے ہیں، 25-30 سال پرانے، 40 سال پرانے، ان کو پتہ ہوگا کہ مینول سے الیکٹرانک ٹائپ رائٹر آ گئے تھے. تو پھر ہمارے آفس میں بھی الیکٹرانک ٹائپ رائٹر آ گیا. تو پھر والد صاحب نے کہا کہ اب تم الیکٹرانک ٹائپ رائٹر کی تھوڑی سی تربیت حاصل کرو. تو پھر الیکٹرانک ٹائپ رائٹر بھی ہم نے الیکٹرانک ٹائپ رائٹر سیکھا. یوں یہ گاڑی چلتی رہی. تو اس طرح کا ہوا. پھر جو آفیسز کے کام تھے، آؤٹ ڈور کے کام تھے، پھر وہ سیکھنے کی طرف والد صاحب نے کہا یہ سیکھ لو، یہ سیکھ لو، یہ سیکھ لو. تو یوں کچھ نہ کچھ کرتے کہ پھر کمپیوٹر کا جب دور شروع ہوا، ٹائپنگ کے بعد کمپیوٹر کا دور شروع ہوا، تو پھر باقاعدہ میں نے کمپیوٹر کورس کرنے کے لیے انسٹیٹیوشن جوائن کیا کہ میں پھر کمپیوٹر، والد صاحب نے آپ کمپیوٹر بھی سیکھیں.
تو پھر کمپیوٹر سیکھنے کے لیے فلاپی وغیرہ اس پر شروع میں بڑی بیسک چیز سکھائی جاتی تھی، پھر وہ چیزیں سیکھنی شروع کی. تو یوں کچھ نہ کچھ یہ کرتے رہے ہم، جو جس کو آپ ہنر کے نام پر آپ کہتے ہیں یہ. ادروائز چونکہ بزنس تھا ہی گھر کا، ایک فیملی بزنس تھا، تو بزنس تو ڈیفینیٹ والد صاحب کرتے مچھلی کا بچہ تو پھر اس کو تو تیرنا نہیں سکھانا پڑے گا نا، وہ تو خود ہی تیرتا چلا جائے گا. تو یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں. تو ہنر پھر انگلش لینگویج کلاسز کی طرف میں گیا، تو انگلش لینگویج کلاسز کی طرف گئے کیونکہ ہماری جتنی ڈاکیومنٹیشن ہوتی تھی آفس کی وہ موسٹلی انگلش میں ہوتی تھی، جو ڈاکیومنٹس ہوتے تھے وہ سارے تقریباً انگلش میں ہوا کرتے تھے. تو وہ ایک دور تھا کہ یہ سارے ہم کرتے رہے، تو اس سے کافی فرق پڑتا ہے آپ کو سیکھنے کو. پھر دعوت اسلامی الحمدللہ نصیب اللہ کی رحمت ہے کہ دعوت اسلامی کا دامن مل گیا، اور پھر ماشاءاللہ پھر دعوت اسلامی تو پھر دعوت اسلامی ہے. وہ پھر جو دعوت اسلامی میں کرنے کے کام تھے وہ ہمارے نگران اور ذمہ داران ہمیں سکھاتے رہے، اور ہم کوشش کرتے رہے کہ کسی حد تک سیکھ جائے. تو یوں زندگی کا ایک سلسلہ ہمارا چلتے جائے. یعنی کہ والد صاحب کی جو شروع کی ایک تربیت تھی، جو آنا جانا یہ چھوٹے موٹے کام دینا، پھر ایک وقت آیا کہ اگر والد صاحب نہیں ہیں آپ سنبھال لیں گے آفس. اصل وہ نہیں، میں نے پھر والد صاحب کی موجودگی میں پھر دوسرے اپنے کام شروع کر دیا. اپنا بزنس میں نے کیا، زبردست. پھر 10 قسم کے بزنس کیے. تو یہ سب کرتے کرتے آج یہاں تک اللہ کا شکر ہے. اچھا، جیسے ابھی بات ہو رہی تھی ساؤنڈ والے سے، یہ تو بتا ہی رہے تھے ثاقب بھائی، لیکن آپ بھی کافی ساری چیزوں میں بتا رہے تھے کہ یہ اصل میں یہ ہوا کہ مدنی چینل شروع ہوا نا. جی 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 اب مدنی چینل جب شروع ہوا تو آتا تو نہیں تھا. صحیح. تو پھر اسلام بھائی جو کام کرنے والے لوگ تھے ان کے ساتھ بیٹھ کر کام کرنا ہوتا تھا. تو یہ جتنی بھی آپ اصطلاحات ہیں اس فیلڈ کی ٹرمز ہیں، تو وہ سب میں ان سے سمجھتا سیکھتا گیا. پھر کبھی اوبی وین لے کے بیٹھ گئے، کبھی کیمرہ پکڑ کے کھڑے ہو گئے. کیمرہ مین بھی رہے ہیں. اب شروع میں وہ کہتا امیر سے فرماتے ہیں نا کہ وہ گھر کی کھچڑی کھانی پڑتی ہے. صحیح. تو یہ شروع میں بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. آگے چل کر پھر آہستہ آہستہ چیزیں آپ کی بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو یوں اچھا، اپڈیٹ اپنے آپ کو کرتے رہنا ہے کہ اگر یہ نہیں اس کریں کو گے. کہتے ہیں سید صاحب لرننگ موڈ میں رہنا. لرننگ موڈ. آپ ہمیشہ سیکھنے کے مراحل میں رہیں. صحیح ہے نا، کہ مطلب بچہ پیدا ہونے سے لے کر قبر تک طالب علم رہتا ہے، سیکھتا رہتا ہے. سبحان اللہ. بارش کی آواز آ رہی ہے، بارش کی آواز آ رہی ہے، بہت دنوں کے بعد آ رہی ہے، صحیح آ رہی ہے، آنے دے آیا بارش کی آواز کو. ہم پہ برسا دو فضل کی بارش، ہم پہ برسا دو فضل کی بارش، تم ہو ابر سخا رسول اللہ، تم ہو ابر سخا رسول اللہ. ابھی اس جگہ پہ جو بارش ہو رہی ہے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، میں چاہوں گا یہاں کی بارش ہے. مدینہ ماشاءاللہ حاضر ہوئی آپ کی. کچھ مکے شریف میں اگر بارش ملی ہو، مدینہ شریف میں بارش ملی ہو، تھوڑا وہاں کا ماحول اگر آپ کو ڈسکس کریں تو اس کی برکت سے اور مزید روشنی ہو. کیا فرمائیں گے؟ وہاں کی بارش ہے مدینہ کی. ہاں تو وہاں تو ویسے میرے آقا رحمت کی بارش تو برس رہی ہوتی ہے ہر وقت. جو بھی کعبے کا طواف کرتا ہے وہ رحمت کی بارش برس رہی ہے. اور رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں. ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آقا کے جو شہر مبارک مدینہ اس میں تو ہر وقت رحمت کی بارش برس رہی ہے. کعبہ مشرفہ کے گرد مکہ پاک میں ہر پر رحمت کی بارش. وہاں تو جو بھی جاتا ہے رحمت کے دریا میں غوطے لگا رہا ہوتا ہے. زبردست. بس محروم ہے وہ شخص جو وہاں جا کر بھی محروم رہ جائے، یعنی کہ غفلتوں میں پڑا رہے اور نیکی کے کاموں سے خود کو دور کر دے. وہاں تو دل دھلتے ہیں باپو، وہاں تو دل دھلتے ہیں، وہاں تو گناہوں بھرے اعمال دھلتے ہیں. صحیح. وہاں تو نیکیاں کمانے کا زبردست موقع ملتا ہے. وہاں کی تو بات ہی کچھ ہو رہا ہے الحمدللہ. کال لیں باپو. ضرور ضرور. جی. سوال ہے نگران شورا سے کہ پہلے جو ہے نا بچوں کو ماں باپ کہانی سنایا کرتے تھے، تو اب اس کلچر کو واپس لانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بالکل، آپ والدین کو کہانی سنانی چاہیے. اور میں نے دیکھا ہے کہ بچے کہتے ہیں کہ ہمیں اسٹوریز سنائیں، اور بچے اسٹوریز کہتے ہیں کہ ہمیں اسٹوریز سنائی جائے. تو اسٹوریز سنانے کے لیے والدین کو اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے. اب تو کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، مکتبۃ المدینہ کی کتابیں ہیں جن میں کئی اسٹوریز موجود ہیں، اور آپ اپنے موبائل فون میں اس اسٹوریز کو سیو کر لیں.
آپ کو زبانی یاد نہ بھی آئے تب بھی آپ اسٹوریز کو اپنے موبائل میں سیو کر کے بچہ جب بھی کہے مجھے کوئی اسٹوری سنائے تو سبق آموز واقعات کم تو نہیں ہیں. ابھی آپ کے سامنے کتابیں آپ کے اسکرین پر آپ دیکھیے, اب یہ کتابیں لے لیں. ابھی آداب زندگی کتاب ہمارے گھر میں ہونی چاہیے اور اس کو لیں, پڑھیں اور اس کو عام کریں اور اپنے پاس اسٹوریز رکھیں. اگر آپ بچوں کو موبائل چھڑوانا چاہتے ہیں, بچوں سے آپ اور کوئی چیز چھڑوانا چاہتے ہیں, فضولیات چھڑوانا چاہتے ہیں, تو بچوں کو کال اس طرف بھی لے کے جائیے. اس سے پہلے کہ مزید کال کی طرف بڑھیں, ہمارے ساتھ الحمدللہ ہمارا ایک جامعۃ المدینہ کا وہ سلسلہ ہوتا ہے, نائٹ جامعۃ المدینہ اس کو کہتے ہیں. رات میں الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائی اپنے کام کاج اور روزگار کی جو زندگی ہے اس میں مصروف رہتے ہیں اور اس کے بعد یہ درس نظامی کرتے ہیں, علم دین حاصل کرتے ہیں. اور دعوت اسلامی نے یہ ہمیں موقع فراہم کیا ہے کہ ہم علم دین حاصل کریں اور رات میں جا کر بھی ہم درس نظامی کی کلاسز لیں. تو کون کون سے ہمارے اسلامی بھائی جو رات کے جامعۃ المدینہ ہے ماشاءاللہ, کہاں سے ہیں, کیا کر رہے ہیں, ذرا اپنا تعارف اور کچھ بتائیے, تاکہ ہمارا یہ سیگمنٹ ہوتا ہے تاکہ آپ کو دیکھ کر وہ اسلامی بھائی جو گھروں میں بیٹھے ہیں کہتے ہیں یار کیا کریں, صبح کام ہوتا ہے, دوپہر کو یہ ہوتا ہے, کیسے علم دین حاصل کریں. تو ہم اس لیے یہ سیگمنٹ لے کر آتے ہیں تاکہ آپ کو بتا سکیں کہ یہ اسلامی بھائی رات کی پڑھائی کرتے ہیں اور دن بھر یقیناً آپ کی مصروفیت ہوتی ہوگی. جی کچھ بتائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حافظ محمد منیب اتاری ہے. ماشاءاللہ حفظ بھی کیا ہوا ہے الحمدللہ. اور صبح میں مصروفیت یہ ہے کہ CA کی کلاسز لینے جاتا ہوں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, اور پھر وہاں سے کلاسز سے فری ہو کے جو ہے پھر ٹیوشنز بھی پڑھاتا ہوں, دنیا اور دینی دونوں. اور پھر رات میں جو ہے جامعۃ المدینہ کی کلاسز لینے آتا ہوں. اوکے, تو صبح کتنے بجے گھر سے نکلتے ہیں منیب بھائی؟ 8 بجے تک نکل جاتا ہوں. 8 بجے گھر نکلتے ہیں, گھر سے نکلتے ہیں, اور پھر پڑھ کر کتنے بجے گھر جاتے ہیں؟ 4 بجے تک جو ہے فری ہوتا ہوں, وہاں سے ہی سیدھا جو ہے ڈائریکٹ ٹیوشن پڑھانے چلے جاتا ہوں. پھر وہاں سے واپسی ہوتی ہے تقریباً 7:30-8 بجے تک. پھر کھانا وغیرہ کھا کے جو ہے پھر کھانا ہی کھائیں وغیرہ وغیرہ. اب اتنے 50% میں کیا وغیرہ کھانا, ٹھیک ہے, کھانا ایسے ہی پشت وہی کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. تو کھانا کھایا وغیرہ آپ میں ٹائم ضائع ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تھوڑا جو سبق ہوتا ہے اس ہاں کو ماشاء اللہ. اس کے بعد کلاس کتنے بجے؟ 9:45 بجے ابھی ہے, جیسے عشاء کی جماعت ابھی 9:15 کی ہے ماشاء اللہ. اس حساب سے جو ہے 9:45. گھر کتنے بجے پہنچتے ہیں؟ 1:45 بجے کلاس ختم ہوتی ہے, آف ہوتی ہے. گھر کی رہائش قریب ہی ہے تو آنا جانا جو ہے 1 بجے تک تو میکسیمم جی آسانی ہو جاتی ہے. 1 بجے گھر پہنچ گئے, اور اس کے بعد پھر صبح 8 بجے جی 8 بجے کیسے فجر پڑے, فجر کے بعد بھی تھوڑی دیر سونا مل جاتا ہوگا, آدھا ایک گھنٹہ. فجر کے بعد روٹین یہی ہے کہ نماز کے بعد جو ہے تھوڑا مطالعہ کر لیا, سورہ یاسین کی تلاوت کر لیا, اس طریقے سے جو ہے یہ سونے کا موقع اتنا نہیں, قرآن پاک کی منزل ریوائز کر لی, یہ ہے ایسا. سونے کا موقع اس کا مطلب سونے کا کبھی ملا کبھی نہیں ملا, ایسا ہی ہے. ہاں ایسا ہی ہے. اس کا مطلب آپ کی نیند 6 گھنٹے سے زیادہ تو اس کا مطلب نیند نہیں ہے, تقریباً 5-5.5 گھنٹے کی نیند. باپ رے باپ, 5-5.5 گھنٹے میں آپ سروائیو کر جاتے ہیں. اللہ کی رحمت ہے, اللہ کی رحمت ہے, اللہ کا کرم ہے. اور اللہ پاک اور انرجیٹک کرے, اور اللہ ہمت دے, طاقت دے, استقامت دے. اچھا کلاس درجہ کون سا آپ کا؟ اولا ہے, درجہ اولا میں آپ نے داخلہ لیا, ماشاءاللہ. اس روٹین پر ہمارے اسلامی بھائیوں نے 7-7 8-8 سال گزارے ہیں, جن کو ہم نے آپ کے سامنے, جنہوں نے درس نظامی نائٹ کلاسز سے مکمل کیا ہے. لیکن حفظ کر لینا, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی کلاسز لینا, اس کے بعد ٹیوشن لینا, ڈیفینیٹلی اپنا جو روزگار ہے اس کو بھی اسٹیبلش کرنا ہے. تو ایک فیملی کی بھی توقعات ہوتی ہیں, اور پھر ایک علم دین کی پیاس ہے جس کو بجھانے کی ضرورت ہے. اچھا اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جب درس نظامی کرتے, علم دین حاصل کرتے, تو جو آپ کی فیلڈ ہے, جو آپ کی جس سے آپ روزگار کماتے ہیں, اس میں بھی حرام حلال کی تمیز کا آ جانا, یہ مطلب کس قدر کوئی نعمت, چھوٹی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے یہ, ماشاءاللہ. کیا بات ہے منیب بھائی, بہت اچھا لگا آپ سے. آپ جو بار بار ارشاد فرماتے ہیں نا کہ 24 گھنٹے جو ایک پورے ڈے کی روٹین ہے, اس میں بندہ کہیں نہ کہیں سے ٹائم نکال ہی لیتا ہے. اگر بندہ اپنا جو ہے مشاہدہ کرے تو جیسے نائٹ جامعہ تو انہی اسٹوڈنٹس کے لیے کہ جو صبح میں جن کی مصروفیت ہے, تو اگر ٹائم نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے ایک بندہ جو ہے اپنی دینی تعلیم کے لیے بھی. کیونکہ جیسے آپ نے فرمایا, چاہے وہ ایک اسٹوڈنٹ ہو, چاہے بزنس کر رہا ہو, جاب کر رہا ہو, حلال حرام فرض علوم کی تو اس کو معلومات ہونی چاہیے اس دور میں. درست کہہ رہے ہیں آپ کی بھی تقریباً سیم ہی روٹین ہے. نہیں, اس میں یہ
زیادہ ٹف روٹین ہے ان کی. زیادہ ٹف ہے. میری فجر کے بعد میرا آرام ہوتا ہے اور میں 4 بجے تک گھر پہنچ جاتا ہوں, پھر آرام کرتا ہوں. اچھا. مغرب میں کچھ ڈفرینٹ وہ ہے, مصروفیت یہ ہے کہ میں مغرب میں دعوت اسلامی کے دینی کام کے حوالے سے کچھ ماشاءاللہ مصروفیت رہتی ہے. مطلب اس میں یوں آپ کا بھی ٹوٹل ٹائم اور آلموسٹ گھرا ہوا ہے کہہ سکتے ہیں, لیکن میرا آرام الحمدللہ آرام ہے آپ کا, اور مجموعی طور پر 6-7 گھنٹے کا ریسٹ مل جاتا ہے, 7 گھنٹے کا ریسٹ مل جاتا ہے. 7-8 گھنٹے کا. ٹھیک ہے, آپ بتائیے. اچھا آپ بھی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹھے بیٹھے بیٹھے. میرا نام اجاز احمد اتاری ہے اور میں جو ہے جامعۃ المدینہ نائٹ شفٹ غوثیہ مسجد واٹر پمپ میں درجہ رابعہ کا طالب علم ہوں, اور دنیاوی تعلیم میری جو ہے وہ اپلائیڈ کیمسٹری میں نے ماسٹرز کیا ہے, اور الحمدللہ میرا اپنا بزنس ہے. تو میری روٹین تھوڑی ٹف نہیں ہے, میرا اپنا بزنس ہے. فجر کے بعد جو ہے اللہ کا شکر ہے کہ ظہر تک میں گھر پہ ہی رہتا ہوں. اس کے بعد جو ہے آفس کو کچھ ٹائم دیکھنا ہوتا ہے, اور اس کے بعد مطلب آپ ظہر تک گھر پہ ہیں؟ ہاں میں ظہر تک تقریباً گھر پہ ہی ہوتا ہوں. مطلب جو کام ہوتے ہیں وہ کلائنٹ سے بات کرنی وہ موبائل پہ ہو جاتی ہے. کلائنٹ سے جو بات کرنی ہوتی ہے, میرا اپنا کیمیکل کا بزنس ہے. یعنی میں یہ سمجھ پا رہا ہوں مدنی چینل کے ناظرین کے, یہ ایک سمجھے ایک الگ ماڈل ہو گیا. ایک ماڈل منیب بھائی کا ہے, آپ کا نام عرفان بھائی, جواد بھائی کا ایک ماڈل آ گیا, ایک ماڈل یہ آ گیا کہ وہ فل پیک ہیں, پھر بھی درس نظامی ہو ہی رہی ہے. ان کے پاس تھوڑا سا اسپیس ہے کر کے درس نظامی وہ بھی کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ میں زور تک ہوں, تو یہ ہزاروں کو یہ نمائندگی کر رہے ہیں کہ بھائی آپ بھی اسی طرح زور پہ اٹھتے ہیں, کام کرتے ہیں, آپ کا اپنا بزنس ہے اور کلائنٹ کو آپ ڈیل کر لیتے ہیں, تو آپ بھی اگر چاہیں تو اپنی بزنس فیلڈ میں رہ کر درس نظامی کر سکتے ہیں, اور رات کو علم دین حاصل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے سکتے ہیں, اور آپ بھی علم دین سے اپنے دل کو منور کر سکتے ہیں. میں عرض کرتا چلوں کہ جو روٹین اتنی آسان ہوئی ہے نا, یہ میری اس میں ایڈمیشن لینے کے بعد ہی ہوئی ہے. اس سے پہلے میری بہت روٹین ٹف تھی, مجھے پتہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے آسانی کری. اور جن کو آسانی بھی چاہیے وہ بھی آ جائیں. بالکل بھائی, آسانی خود ہی ہو جائے گی. آپ اللہ کے تعالیٰ بھائی حضرت کا نمبر لگا دو, آسانی نہ ملنے پر حضرت سے فون پر رابطہ کر لیں. نہیں انشاءاللہ آپ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں لگیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کام آسان فرما دے گا. بھائی بے شک جو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں لگ جاتا ہے, اللہ پاک اس کو برکت دیتا ہے, آسانی عطا فرما دیتا ہے, اور آپ کے اوقات اور آپ کے ٹائم میں بھی اللہ برکت عطا فرما دیتا ہے. اور صبح کی تو بات ہی کچھ اور ہے. آئیے ایک ویڈیو دیکھتے ہیں. چلے ماشاءاللہ دکھائیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہاتھ میں موبائل ہونا زیادہ مفید ہے یا ہاتھ میں تسبیح کا ہونا زیادہ مفید ہے؟ دیکھا جاتا ہے اس وقت تقریباً ہاتھوں میں موبائل ہوتا ہے, اور جب موبائل جب ہاتھ میں ہوگا تو بار بار موبائل دیکھتے رہیں گے, اور اگر تسبیح ہاتھ میں ہوگی تو بار بار تسبیح پڑھتے رہیں گے. جو جیب میں ہونا چاہیے وہ ہاتھوں میں آ چکا ہے, جو چیز ہاتھ میں ہونی چاہیے تھی اس کو جیب میں ڈال دیا گیا ہے. تجربہ شرط ہے, کر کے دیکھیں. موبائل جیب میں رکھیں, ہاتھ میں تصویر رکھیں, فنگر کاؤنٹر انگلی میں رکھیں, اور پھر دیکھیے جتنی بار بار موبائل دیکھنے کا دل کرتا ہے نا, اس سے زیادہ آپ کو تصویر پڑھنے کا دل کرے گا. اور انشاءاللہ ٹینشن سے بچیں گے, اسٹریس سے بچیں گے. تو گاڑی کی چابی ہو یا کوئی اور آپ کے پاس کی چین ہو, اس کو جیب میں رکھیں, ہاتھ میں تصویر رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ زبردست انداز سے تسبیحات پڑھنے کا آپ کا دل کرے گا. شیطان اس پر قابو نہیں پا سکتا جو اللہ پاک کا ذکر کرنے میں مصروف رہتا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھی چیز کی طرف آپ نے. اصل میں یہ مجھے خود اس بات کا احساس ہوا کہ مثال کے طور پر جیسے کہ چلتے پھرتے یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہم چل رہے ہوتے ہیں, اب تو تقریباً یہی ہے, ہاتھ میں موبائل ہے, ہاتھ میں کیچن ہے, اور اچھا جب اسٹائل بن گیا, یہ اسٹائل ہے, اسٹائل بھی ہو گیا, عادت بھی ہو گئی میرے آقا. تو اب یہ گاڑی کی چابی وغیرہ جو بھی ہوتی ہے, یہ بھی چابی چلے گی سلمان بھائی میرا خیال ہے؟ نہیں, گاڑی کی چابی ضروری تو نہیں ہے, ایسا انہوں نے گاڑی کی چابی مجھے فرمایا نا. تو اب کیا یہ جب جی موبائل آپ کے ہاتھ میں نا, تو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد دیکھنے کا دل کرے گا. اب یہ ہاتھ انگیج ہے, تو مجھے ایسا فیل ہوا کہ یہ دونوں چیز ایسا پہ چوری ووری ہو جاتا ہے. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے, کسی کو نظر آئے گا. اچھا بات سو اتنی عادت میں آ گیا ہے کہ وہ جیسے سلام پھیرا نا, اگر اس وقت نماز میں تو ہاتھ میں نہیں ہے, اس وقت رکھ دیا ہے, اتنی عادت میں ہاتھ میں نہیں ہے, پھر جیسی سلام پھیرا تو سب سے پہلے جو ہے موبائل. تو مجھے ایسا فیل ہوا, پرسنلی فیل ہوا کہ یہ ان دونوں کی جگہ جیب میں ہے. ان دونوں کو میرا خیال ہے جیب میں ہونا چاہیے, اور ہاتھ میں
बंदे की तस्बीह होनी चाहिए. अब ये तस्बीह रखें, चाहे आप काउंटर की तस्बीह रखें, मेरे सही तो दोनों रखी हुई है. कभी अब वो असल में क्या होता है कि वो 33 वाले जो होते हैं ना, अब वो सुबहान 33 बार जो फ़र्ज़ नमाज के बाद तस्बीहात पढ़नी होती है, तो इसमें 33 का ज़रा हिसाब रखना. अब वो बार बार देखना पड़ता है, 32 हो गया, 31 हो गया, तो फिर वो 33 के बाद दोबारा फिर उसको एक पर लाओ, सही वो तस्बीहात के, या फिर डायरेक्ट पढ़ते चले जाएं. तो ये 33 की तस्बीह है ना, फिर अमीर सुन्नत को देखा है कि अमीर सुन्नत 33 दानों की तस्बीह को अपने साथ रखते ही हैं. तो ये 33 दानों की तस्बीह होती है, कोई 100 दानों की तस्बीह रखते हैं. तो इसमें ये भी एक फ़ायदा होता है. तो ये होगा कि अगर आपके हाथ में तस्बीह है या काउंटर है, तो अगर मोबाइल बार बार देखने के बजाय अब ये बार बार ये आपको नोटिस करता रहेगा कि आपने तस्बीह पढ़नी है. तो अच्छा, अब जब से ये मैंने रिकॉर्ड कराई है, जैसा भी आपने ये वीडियो देखी, तो ये रिकॉर्ड कराने के बाद खुद मुझे भी फ़र्क पड़ गया ज़्यादा. ज़बरदस्त. क्यों फ़र्क पड़ा? क्यों? तो मैंने खुद बोला है. आदत, देखिए आदत बनते बनते बनेगी. मेरी खुद अपनी आदत ये रही कि हाथ में मोबाइल और हाथ में किचन या कुछ भी चीज़ हो नहीं, मतलब होती है, हमारे अमूमन होती है. तो क्योंकि किचन बातों का हेवी हो जाता है, तो वो भी जेब के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम, तो उसको भी हाथ में रख लो, मोबाइल भी हाथ में रख लो. तो अब ये जेब में तस्बीह चली गई. अब इससे मतलब बज़ाहिर सवाब की उम्मीद तो अच्छा, जो चीज़ सामने होती है उसकी तरफ तवज्जो भी ज़्यादा जारी होती है. हाँ, तो मैं खुद ये सोच रहा था कि यार ये इसका, तो अब अपनी सोच पैदा हुई. ज़बरदस्त. मैं कहा यार इसको आदत निकालें. तो आदत निकालने के लिए फिर एक ये टूल इस्तेमाल हुआ कि वीडियो बना दो भैया. ज़बरदस्त. हाँ, अपनी वीडियो अपने को याद रहती रहेगी. तो आपसे भी दरख्वास्त है, ये इंशाल्लाह एक नीयत जो थी मेरी, जो इरादा था मेरा, और जो मैं खुद परेशानी फील कर रहा था अपने लिए कि इन चीज़ों को जेब में रखना चाहिए, और ये जेब में ही सही है. मोबाइल भी आपका जेब में होना चाहिए कि जेब में ही ये सही है. ज़रूरत हो तो फिर जेब से निकालें, ज़रूरत हो तो फिर हाथ में रखें, और जब काम है तो डेफिनेटली मोबाइल हाथ ही में रहेगा. लेकिन जब तस्बीह आपके हाथ में रहेगी, तो अल्लाह पाक ने चाहा तो तस्बीह पढ़ते रहेंगे, दुरूद पाक पढ़ते रहेंगे. जिसने एक बार सुब्हान अल्लाह कहा, अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत में दरख्त लगा देता है. जो एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उसको 10 रहमत अता फरमाता है. सुभान अल्लाह. तो इसकी बड़ी बरकतें हैं तस्बीहात की और इसकी दुरूद पाक की. तो इसको ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पर है, तो आप उसको हासिल करके व्हाट्सएप पर भी इंशाल्लाह आपको मिलेगी. तो आप चाहें तो उसको सवाब की नीयत से आप भी इसको वायरल कर सकते हैं. इस तरह की कुछ वीडियोस मैंने बनाई हैं जो इंशाल्लाह उम्मीद है कि काम आती रहेंगी. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. जी, ये कॉल चलाइए. मेरा नाम सैयद आसिफ रज़ा अत्तारी, मैं लंदन यूके से अर्ज़ कर रहा हूँ. मेरा सवाल ये है कि बैरून ममालिक में बच्चे को इब्तिदाई तौर पर क्या सिखाया जाए? बैरून मुल्क हो या अंदरून मुल्क हो, बच्चा घर में ही ज़्यादातर होता है. अब बच्चा इस वक्त लंदन में हो कि बच्चा इस वक्त कराची में हो, तो बच्चा ही है. तो बच्चे की इब्तदा जो है ना, वो तरबियत ही है. इसलिए जो करंट जो मॉडल एजुकेशन जो इस वक्त इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, बल्कि करंट नहीं कहूँगा, सालों गुजर गए इसको, जो एक एजुकेशन मेथड जो इस वक्त दुनिया भर को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, वो 6 से 7 साल तक बच्चे का घर में रहना है. हमारे तो 2.5-3 साल का बच्चा स्कूल में दाखिल करवा दिया जाता है ना. 6 साल 5 साल तक बच्चा घर में रहे, क्योंकि मेथड यही है कि इस उम्र में बच्चे को ज़्यादा अपने पेरेंट्स की तवज्जो की और तरबियत की ज़रूरत होती है. और अब ज़ाहिर है कि अगर आप किसी ऐसे मुल्क में हैं कि जहाँ पर मेल फीमेल मर्द औरत दोनों काम पर चले जाते हैं, तो अब तो डेफिनेटली बच्चे का पीछे तो अल्लाह खैर फरमाए. लेकिन देखिए, बच्ची की जो तरबियत माँ करेगी और वालिद साहब के आने के बाद जो वालिद साहब करेंगे ना, वो कोई और नहीं कर सकता. इब्तदान तालीम तो इतनी नहीं होती, तरबियत ही होती है. उसको सीधे हाथ से खाना खिलाने की तरबियत करें, उसको 3 उंगलियों से खाना खिलाने की तरबियत करें, उसको बड़ी ज़्यादातर हम स्पून की आदत डाल रहे बच्चे की, चम्मच से. मैं अमीर सुन्नत से बड़ी प्यारी बात समझी कि हाथ और स्पून में ये फ़र्क है. एक नुमाया फ़र्क नज़र आया. वैसे उंगलियों से खाना सुन्नत है, लेकिन बड़ा प्यारा फ़र्क अमीर सुन्नत समझा कि स्पून से डायरेक्ट आप लेंगे तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि निवाला गर्म है या ठंडा है. मुँह में जाकर ही फिर ज़बान ही बताएगी कि हाँ हो, फिर पता चलेगा. अच्छा, उंगली लगाएंगे तो अंदाज़ा हो जाएगा क्या है. फिर जैसी चीज़ बातों का, तो वो बात चीज़ें ऐसी हैं कि जो विदाउट स्पून चम्मच उसको यूज़ कर ही नहीं सकते, अगर सूप पीना है या इस तरह की कोई चीज़ है. लेकिन ये एक है, लेकिन 3 उंगलियों से खाना
یہ سنت انبیاء کرام علیہم السلام ہے. اور تو اسی طرح انگلیاں چاٹنے کا طریقہ یہ ہے. تو میں پچھلے دنوں میرے ساتھ ایک بچی کھانا کھا رہی تھی, میرے اپنی سمجھو پوتی ہے, جو ہم ساتھ کھانا کھا رہے تھے, تو وہ کھانے نوالا کھا رہی تھی, پھر انگلیاں بھی چاٹتی تھی. تو مجھے یاد ہے, ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے, تو میں نے کہا کہ پہلے یہ انگلی پھر اس انگلی کو چاٹتے بیٹا. اچھا, اب جیسے ہی اس نے دوبارہ چاٹنے کی کوشش کی, اچھا چاٹنے کا طریقہ کیا, یہ میں نے یہ انگلیوں کی ترتیب بتائی, یہ اس طرح کریں آپ. تو ہوا یہ کہ وہ ترتیب اس کی آؤٹ ہو گئی, پھر کچھ خود ہی کہنے لگی دادا یوں. ہاں میں کہا بیٹا یوں. دادا یوں. میں کہا یوں. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی اس طرح انگلیاں چاٹنے کی عادت میرے سامنے تو ہو گئی. ٹھیک ہے, تو اب یہاں سے مجھے اندازہ ہوا کہ اگر بچی کو بتائیں, اچھا بات بچے سیدھے ہاتھ سے نہیں الٹے ہاتھ سے کھاتے ہیں نا, لیفٹ ہینڈ یوز کرتے کھاتے ہوئے پیتے ہوئے, تو اب ان کو بار بار آپ کہتے رہیں تو ہوتا کیا ہے کہ جب یہ سیدھے ہاتھ پر چاول لگا ہوا ہے, سالن لگا ہوا ہے, اور ہم ان کو چاٹنا نہیں سکھاتے, تو پھر وہ پانی کے لیے جو گلاس اٹھاتے ہیں پینے کے لیے الٹے ہاتھ سے اٹھاتے ہیں, لیفٹ ہینڈ یوز کرتے ہیں, پھر الٹے ہاتھ سے پانی پئیں گے. یا پھر یہ نیچے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے آج کل جو پانی پینے کا جو انداز ہے نا, جی گلاس, یا ہمارے پانی پینے کا انداز یہ ہے, یہ الٹے ہاتھ میں پکڑیں گے اور سیدھے ہاتھ کے اس کو ارتھ دے دیں گے. تسلی دے دیں گے. وہ تسلی یہی ہے کہ میں سیدھے ہاتھ سے پھر یہ سیدھے ہاتھ, یہ تو سیدھے ہاتھ کا تو آپ نے اس کو صرف تھوڑا سا آسارا سہارا دے دیا, اصل تو آپ کو سیدھے ہاتھ سے پانی پینا ہے. آپ بولیں گے یار ہاتھ پر وہ لگا ہوا ہے تو چاٹ لے بھیا, یا پھر چمچ سے. تو روٹی کون سی آپ چمچ سے کھاتے ہیں, روٹی تو انگلی سے کھاتے ہیں. کون ہے جو روٹی چمچ سے کھاتا ہے, چمچ سے روٹی توڑے گا, چمچ کو روٹی کو چمچ میں لے گا اور روٹی سے سالن بھگوئے گا اور پھر کھائے گا. چمچ سے کھانا یہ گناہ نہیں ہے, یہ یاد رکھیے گا, لیکن سنت میں عظمت ہے اور اس میں فوائد بھی بہت سارے ہیں. پھر جو سائنٹیفک اس کے فوائد ہیں وہ تو پھر اپنی جگہ پر ہیں ہی. تو اب یہ ہے. اچھا, اس میں ایک اور طریقہ آپ بچوں کو یہ بھی سکھا سکتے ہیں کہ عموماً آپ گلاس جو ہے نا وہ اپنے لیفٹ سائڈ پر رکھواتے ہیں, آپ گلاس رائٹ سائڈ پر رکھوائیں. رائٹ سائڈ پہ گلاس ہوگا تو آپ, یہ میرے ساتھ پریکٹیکل ہوا, میں کسی آفس پر گیا تھا کسی سے ملنے کے لیے, تو میں سامنے سیٹ پر تھا, وہ اپنے سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے. تو اب جو چائے رکھی گئی نا, وہ چائے ان کے لیفٹ سائڈ پہ رکھی گئی, تو لیفٹ سائڈ سے چائے اٹھا کر تو میں نے کہا ایک مشورہ دیتا ہوں, اگر آپ کی چائے کا کپ آپ کی رائٹ سائڈ پر ہونا تو آپ رائٹ سائڈ سے اٹھائیں گے. اس کو ان کو بہت پسند ہے, یہ بات اچھی لگی, کیونکہ بات ہر کوئی تھوڑی ایسا ہوتا ہے جس کو باتیں تھوڑی سی چپتی ہوں, اچھی بھی لگتی ہیں بات. اب کھانے پینے, سونے جاگنے, اٹھنے بیٹھنے, چلنے پھرنے, بات چیت کرنے, اس طرح کی کئی تربیت کے اس طریقے کار ہیں جو ہم اپنے بچوں کو ان کی ایج وائز سکھا سکتے ہیں. بڑے بات کر رہے ہوتے تو بچے بیچ میں آ کر, بچے ہوتے ہیں تو پھر آہستہ, اب ان کو سب کا منع کیا نا, جب دو بڑے بات کرو بیچ میں نہیں آ کر ٹوکتے. اب وہ اس کو یہ سہم گیا, یہ اٹس ناٹ اے وے آف ٹریننگ. جی بیٹا, اچھا سن لینا. اب وہ اچھا بچے کی سن لے گا تو کوئی پرابلم, بڑے کو تھوڑی کو برا لگے گا یار, یہ مطلب کیوں بچے کی سن رہا ہے. بچوں کو اگر بعض بچے ایسے ہوتے ہیں ان کو کتنا بھی پیار سے سمجھاؤ تو پھر وہ جب تک یہ والا انداز نہ آئے نا تو جب بھی سیٹ بھی نہیں ہو رہا ہوتا, جب یوں کر دیا تو وہ سیٹ بھی ہو جاتا ہے. نہیں مطلب بچے کی بھی عزت نفس ہوتی ہے. آپ اس کو کسی کے سامنے ڈانٹیں گے جھاڑیں گے, بیچارے کا منہ اتنا سا ہو جائے گا. اچھا پھر آپ اچھا کر کے دیکھیں کئی دفعہ, منع کیا نا, وہ تھوڑی جگہ پھر آ جائے گا, بات تو سنیں. پھر جب بات کر اب سہم جائے گا, 1-2 سیکنڈ کے بعد بات تو سنو. اس کو بھی جب تک آپ اس کی بات سنو گے نہیں نا, اس نے چین وین کرنا نہیں ہے, تو سن ہی لینا ہے اس کی, اور اس میں دل جو کی نیت کے تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا. میں نے امیر سنت کو بچوں کو مان دیتے, ان کی سنتے اور ان کی اس انداز میں تربیت کرتے دیکھا ہے. میں آپ کو الحمدللہ ان کی تربیت کی کچھ چیزیں میں یہاں تک پہنچائی ہے. اور رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ کھاتے ہوئے تربیت فرمائی ہے. ایک دفعہ ایک بچے آپ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ مختلف جگہوں سے وہ ہاتھ لگا رہے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹے اب بچے اپنی طرف سے کھاؤ. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تربیت فرمائی ہے کھاتے, اور بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان ہی ہے, تو یہ تربیت ہوتی رہتی ہے. تو یہ کچھ چیزیں میں نے کہا کہ اگر آپ بچوں کی, اگر اب جس پہ بڑوں کا ذہن ہوگا تو بچوں کی تربیت کریں گے نا. ہمارا پڑھا ہوا ہوگا تو بچوں کو پڑھائیں گے, ہمارا سیکھا ہوا ہوگا تو بچوں کو سکھائیں گے, ہم نے سمجھا ہوا ہوگا تو بچوں کو سمجھائیں گے.
تو یہ سب پہلے آپ کی میری باری ہے کہ ہمیں آنا چاہیے. مدنی چینل دیکھتے رہیں گے, مدنی مذاکروں میں شرکت کریں, دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں رہیں, مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں. سبحان اللہ. اللہ پاک نے چاہا تو یہ باتیں جو میں نے عرض کی ہیں اس سے بڑھ کر آپ کو باتیں پتہ چلیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور بچوں کو کس طرح ہم جو ہے ایکٹیو رکھ سکتے ہیں, گھر میں کیا ماحول ابھی آپ جا کے ابھی سید عابد شاہ صاحب بتائیں گے بچوں کو کیسے ایکٹیو رکھا جا سکتا ہے. جی شاہ صاحب بتائیے. ہمارے ساتھ جو ہے وہ 2 بچیاں ہمیں اس ایکٹیویٹی میں چاہے ہوں گی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 2 باکس آپ کو نظر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ اور ایک یہ اسٹرو ایک نظر ابھی بتائیں, کیمرہ مین ابھی پہنچا ہے. جی کیمرہ مین. یہ ہمارے پاس 2 باکس آپ کو نظر آ رہے ہوں گے, 1 اور یہ 2. اچھا جی, یہ آپ کو اسٹرو نظر آ رہی ہے. یہاں پر ہمیں 2 بچیاں چاہیے ہوں گی. اب وہ کون سی 2 بچیاں انشاءاللہ ان کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اچھا یہ جو ہے ادھر گلاس رکھے ہوئے, اس کے اندر جوس ہیں. اچھا یہ اسٹو چپکایا نہیں ہے؟ نہیں, ہاں ایسے لگی بھی نہیں ہے. یہ نکالو سے تو اس کو نکالو سے جگہ تو پتہ تو چلیں آئیے تو نا دکھاؤ. آئیے اس کے اندر ہے, ناظرین کو کیا پتا چلے کیا ہے میرے آقا. دکھائیں, یہ دیکھیں. آؤ جب بتائیں بھائی یہ کس چیز کا جوس ہے. اچھا یہ بے تو پی کے بتائیں گے نا. نہیں اندازہ ہے, کلر سے بھی اندازہ ہو رہا ہے. اب پی کے بتاؤ, وہ بچے پی کے بتائیں گے. چلیں پی کے بتائیں گے. یہ ابھی کرنا یہ کہ یہ بچے پیئیں گے اور بتائیں گے کہ یہ کون سا جوس ہے. اگر انہوں نے صحیح بتا دیا کہ یہ اس کا جو ہے وہ رس ہے یا جوس, یہ پورا پی کر بھی بتا سکتے ہیں نا. نہیں تھوڑا سا پورا تو پینے دو. نہیں پورا پی لیں گے تو پھر سوالات دیکھیں. اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ایک جو ہے سوال کیا جائے گا, اس کے ان کو 5 نمبر ملیں گے, ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد جو ہے یہ ایک جوس پئیں گے. چلیں ٹھیک ہے. اچھا یہ تو بڑا میٹھا کھیل ہے. جن چیزوں کے جوس ہیں میں نگرانی شورا کو اس کے جو ہے وہ تھوڑے سے اگر آپ کے ذریعے کچھ افادیت پتہ چلتی رہے کہ بھائی اس کی کیا برکت ہے, اس کے کیا فوائد ہیں, ایک اچھا ماحول بنتا چلائے گا. 2 بچیاں چاہیے. کون سی 2 بچیاں ہوں گی جی؟ ایک ماشاءاللہ ایک آپ آ جائیے اور ایک آپ آ جائیے. لیکن یہ پینا بیٹھ کر ہے, ٹھیک ہے جی. تو کیسے بیٹھ کے پیئیں گی بابو؟ بتائیں بھائی اتنا اوپر کیسے چڑھیں گی بیچاری پینے کے لیے. تو ان کو ہم کام کرتے ہیں آقا, ایک کام کرتے ہیں, اجازت ہو تو. جی بالکل اجازت ہے, بالکل. یہ آپ اس کے فوائد ارشاد فرمائیے. جی آؤ میرے بچے ادھر آ جاؤ, ادھر آ جاؤ, ادھر بیٹھو میرے پاس بیٹھو. لے کر آئے میں اس کو. ادھر آ جاؤ میرے بچوں, یہاں جاؤ. زبردست, ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, جوس ہو گیا. زبردست. ہاں اب آ جائیں, آ جاؤ میرے بچے. اے ماں اس طرف کس طرف آ جائیں, کس طرف آ جائیں, ادھر آ جائیں. اب یہ کیمرہ دکھا دے رہے ہیں, ان کو دکھائیں. یہ بھلے ناظرین دیکھیں, ناظرین کو پینے کی اجازت نہیں ہے. یہ بھی کمال ہوگا, کسی کو دیکھنے کی اجازت ہے, کسی کو پینے کی اجازت ہے. جب آپ نے یہ پی کر بتانا ہے یہ جوس کون سا ہے. اچھا مجھے بھی نہیں پتا, اور میں کیسے بتاؤں گا یہی جوس ہے. سید صاحب آپ کو پتا ہے, ہم کچھ مدد کریں گے. آپ کو پتا ہے, آپ نے چکھا ہوا ہے. جی میں جگہ نہیں ہے, لیکن مجھے بتایا گیا بھائی یہ جوس ہے ہمارے نہیں جگہ نہیں. اچھا چلو پہلے بچے کی باری. چلیں بھائی. اچھا آپ میرے سامنے کون سا کیمرہ ہے. اچھا یہ میرے سامنے. اچھا یہ آپ اس کو سمجھ رہے ہیں یہ کھیل کیا ہے. یہ کھیل بچوں کو میں باتیں بتاؤں گا, یہ سمجھ جائیں گے تو بچے. کیا اسٹائل دیا آپ نے ہمیں شاید پورا. نام کیا ہے بھائی؟ نام سیدہ فاطمہ. سیدہ فاطمہ. جی دوسری باجی زنیرہ شہریار. زنیرہ شہریار. جی آپ سے ایک سوال ہوگا اور آپ کو 5 نمبر دیے جائیں گے, ٹھیک ہے. پھر آپ نے جو ہے وہ جوس پینا ہے اور پھر بتانا ہے کہ پہلے جوس نہیں پینا, پہلے سوال کا جواب ہو جائے. اچھا آپ سے شروع. سیدہ سے شروع. سیدہ پہلے کلمے کا نام بتائیے. طیب کے معنی پاک ہیں. نام کیا ہے پہلے کلمے کا؟ طیب. طیب. طیب کہیں گے, کیا کہیں گے؟ طیب. چلیں جی 5 نمبر دیے گئے زنیرہ. جی اب کوئی بھی ایک سیدھی طرف سے شروع کریں اپنے سائڈ سے. جی 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 بھائی. گنے کا جوس. اس کو مائک میں. گنے کا جوس. گنے کا جوس. جواب درست ہو گیا ہے. گنے کا جوس ہے, گنے کا رس. اچھا گنے کا جوس ہے, ٹھیک ہے. ابھی آپ کی باری. اب آپ پہلے ان کے سوال کا جواب تو دے دیں. ان کے سوال کا جواب ہو گیا نا طیب, تو آپ کے 10 نمبر ہو گئے, ٹھیک ہے جی. اب آپ کی باری, ٹھیک ہے جی. یہ بتائیے ہمیں کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ پاک نے. جواب درست ہو گیا ہے, ماشاءاللہ. 5 نمبر آپ کے ہوئے جی, اور مزید 5 نمبر آپ حاصل کر سکتی ہیں جی. نگرانی پہ بتائیں. نگرانی شورا آپ کریں پر. جی انار.
انار کا جی ہاں. تو مزہ نہیں آیا لگتا ہے. ایک اور مرتبہ مزہ ہے صحیح تھا. بیچاری کا منہ دیکھنے. اب یہ بھی مسئلہ ہے نا, بیچاری پی تو لے گی, پینے کے بعد یہ بھی چینل پہ امی ہوتی تو امی کو تو فوراً منع کر دیتی, میں نہیں پیتی. ہاں یہ بھی ہوتا ہے. یہاں بیچاری منع بھی نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, انار کا ہے. انار کا صحیح ہے جی انار کا بالکل جواب درست ہو. چلو جواب آپ کا بھی درست ہو گیا. چلو ماں باپ آپ میں سے کسی کو معلوم ہے وہ کون سا پھل ہے جس کا ایک دانہ جو اس کے اندر جنت ہی جانا ہوتا ہے؟ زور سے. انار. زبردست زبردست. انار کے تعلق سے ایک بڑی مشہور کہاوت ہے, کس کو یاد ہے؟ کون بتائے گا؟ مائک لے کے. ایک انار تو یہ اس سے کیا مراد ہے؟ ایک انار 100 بیمار تو سن لیا چلیں, اب ایک انار 100 بیمار کیوں کہتے ہیں؟ مائک لے کے. مائک لے کے. نہیں یہ میں لے کے. یہ کچھ کہہ رہے ہیں. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک انار 100 بیمار کیوں کہتے ہیں؟ ایک انار کے اندر سارے دانے ہوتے ہیں نا, 100 بیمار ہیں تو بیماری کی طرح یعنی چپکے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا یہ نیا بنایا ہے. ہاں نہیں یہ بھی ہے, مرضی ہے ان کی. انہوں نے کہا ہے کہ اس کا بھی سوال آپ کا جواب. پہلا مہینہ محرم میں صحیح کہا تھا انہوں نے. ابھی انار ایک انار میں کتنے دانے؟ جی بہت سارے ہی ہوتے ہیں. یہ ایک انار 100 بیمار کاؤنٹ کر کے پھر پتہ چلے گا. اچھا کاؤنٹ کر کے چلے. ایک انار 100 بیمار کا جو کہاوت ہے یہ کیوں, اس کی وجہ کیا ہے آپ بتائیں گے؟ چلیں آپ کھڑے ہو جائیں. جی میرا نام نصیب اللہ ہے جی, اور یہ کہاوت ہے اس وجہ سے مشہور ہے کہ ایک انار 100 بیمار. یہ کہاوت ہے. وہ تو میں بھی کہہ رہا ہوں. کہاوت کا معنی یہ ہے کہ اگر 100 بھی بیمار ہوں نا تو ایک انار ان کے لیے کافی ہے, کہ ایک دانہ 2 دانے اگر ان کو کھلا دیے جائیں تو اگر نیا کہ اگر شفا ملنے, شفا بجانب اللہ ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفا ہوتی ہے. کہ ہو سکتا ہے کہ کسی دانے 100 ایک انار ہے, 100 بیمار ہے, کس کو انار کھلائیں؟ یہ تو ایک 2 4 دانے دے دو کھلا دیں تو 100 بیماروں میں ایک انار بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے, یہ اس لیے یہ کہا جاتا ہے. اچھا بھیا بتاؤ کیوں کہا؟ 2 باتیں آ گئی ہیں. 2 باتیں آئی ہیں. جی جامعہ سے دیکھتے ہیں کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھو جواد بھائی آپ کی نیند بھی پوری ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے. یہ محاورہ ہے, اور یہ محاورہ تب استعمال ہوتے ہیں جب طالب زیادہ ہوں اور مطلوب ایک ہی ہو. ارے اتنا مشکل کر دیا, انار ہی صحیح تھا. یعنی جو چیز چاہی جا رہی ہے, جو وانٹ ہے, جو نیڈ ہے وہ کم ہے, اور وانٹر زیادہ ہیں, جو چاہنے والے ہیں وہ زیادہ ہیں. معنی ان کا درست ہے. ایک ایسا شخص ہے, اب جیسے کہ اس کو کہاوت کو میں تھوڑا سا اور کھولتا ہوں کہ میں بتاؤں, میں عرض کروں کچھ؟ ارے باپ رے باپ, سید صاحب کو 2 بتانا پڑتا ہے. نہیں میں کچھ عرض کروں گا. آپ فرمائیے کیا کہیں گے. نگران شورا ہمارے درمیان موجود ہیں. کون اسلام میں ملاقات کرنا چاہتا ہے, ہاتھ ملانا چاہتا ہے؟ اب یہ ہیں ایک انار اور اتنے سارے بیمار. یہ ماں بدولت میٹھا انار, کھٹا انار, لال انار, میٹھا انار. چلے ہوتا یہ صحیح کہا انہوں نے. جواد بھائی نے ان کے مفہوم جو ان کا گفتگو تھا یہ تھا کہ جیسے کہ ایک شخص ہے اور اسے کئی لوگ ملنے والے ہیں, تو وہ کس سے ملے گا؟ ایک ڈاکٹر اس کے کئی مریضوں کس کو دیکھے گا؟ تو مطلوب جو ہوتا ہے نا, یہ مطلوب ہوتا ہے وہ ایک ہے, کم ہے, اور طالب زیادہ ہیں. تو اس کو کہیں ایک انار 100 بیمار کے بھائی ایک انار کتوں میں بٹے گا؟ ایک آدمی کو دانے مانے تو نہیں کھائے گا نا. تو یہ ان معنوں کر بولا جاتا ہے. تو انار کے جوس سے ہم چلے گئے 4-5 مہینہ میں. اور یہ ان کا جو تھا جو نہیں یہ تو انار کا کہاں لے گئے نا, یہ آج تو انار کی موج لگ گئی ہے. چلیں چلو ماں. جی اب آپ سے سوال کرنا ہے, یہ بتائیے ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 5 نمبر اور دیے گئے. جی یہ بتانا ہے آپ نے. 5 نمبر اس کے مل جائیں گے آپ کو. باپو اتنا بڑا رکھا ہوا ہے, اس کو چھوٹا رکھا تھے نا. چلو میرے بچے بیچاری ماں پیو نہیں آ رہا. نہیں آئے گا کیوں نہیں آئے گا ماں, اس میں سے پیو, اب پیو. چلو میں کرتا ہوں, اس کو ہٹائیں. آیا ماں؟ ماشاء اللہ آ گیا ہے بیٹا, منہ میں ذائقہ آیا آپ کے. ہاں آ تو گیا اب, یہ سمجھ. کیوی
केवी नहीं, और पी लें थोड़ा सा, शायद फिर आ जाए। और माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत से आप बच्चों को लेके चल रहे हैं, अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे। अब आम हो गया बापू, आपको चेहरे से लगा ये आम है, आपके भी चेहरे से लगा ये है आम। आपको पीने को नहीं मिला मगर है ये आम। माशाल्लाह माशाल्लाह। आम के बारे में, अच्छा ये आम जल्दी बूढ़ा होने से बचाता है, ठीक है जी। आम बच्चे को बता रहे हैं आप, ये इनको बता, अच्छा आपको बता रहे हैं, ठीक है, जिनको भी बता रहे हैं नहीं मिलेगा। और बच्चों, फलों का बादशाह कौन सा फल है? आम। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए, हालांकि इतना खास है ये सीजन में आता है, फिर भी आम है, ये खास होकर भी आम है, क्योंकि ये आम है। गर्मियों में आम ज्यादा आते हैं। गर्मियों में आम ज्यादा आता है, ठीक, फायदेमंद है। माशाल्लाह फायदेमंद है। चलें 20 नंबर आपके हुए जी। जुनेराबा जी आपसे सवाल है, हमारा दीन क्या है? इस्लाम। हमारा दीन क्या है? इस्लाम। इस्लाम। माशाल्लाह जी। आ जाइए आप इधर आ से जी जी। आएगा और खींचो, और खींचो। आया आया। माशाल्लाह, किड्स मदनी चैनल। चीकू। चीकू। जवाब दुरुस्त है, माशाल्लाह। बापू की वजह फेस सेटिंग में फलों के साथ चल रही है नहीं? बापू को बड़ा तजर्बा है। आम में थोड़ा भरम था। अच्छा, जो फल ऐसे हैं कि आप उनको छिलके के साथ खा सकते हैं, और चीकू भी उसमें शामिल है। उसमें भी शामिल है कि आप लोग वैसे चीकू का छिलका उतार लेते हैं, लेकिन चीकू छिलके के साथ खाया जाता है, लेकिन धोकर खाना चाहिए। धोके खाना, धोकर खाना चाहिए। आम जो है वो अपने छिलके के साथ नहीं खाया जाता, वो छिलका के साथ आम नहीं खाया जाता, तरबूज से छिलके के साथ नहीं खाया जाता। तीसरा सवाल, और तीसरे मशरूब की तरफ बढ़ेंगे जी। मुसलमानों पर किस महीने के रोजे फर्ज हैं? रमजान शरीफ। माशाल्लाह, जवाब दुरुस्त है। 25। चलो माँ, अब ये पिए जी। बिस्मिल्लाह। आया 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 आया। चीकू। ये भी चीकू है? आप समझ आ गए, आपको देखे तो आ गए, चीकू है। शाबाश माशाल्लाह। जवाब दुरुस्त है, चीकू। 30 नंबर हो गए, ठीक है। अब आपसे आखिरी सवाल, ठीक है, ये बताइए प्यारी बच्ची, दीन इस्लाम के मानने वाले को क्या कहते हैं? मुसलमान। मुसलमान कहते हैं। जवाब दुरुस्त हो चुका है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपकी बारी है वाली। गन्ने का। क्या है? गन्ने का। दोबारा पिए, दोबारा पिए। एक मीठा है, मीठा है, कड़वा है? मैंगो। नहीं बेटे, मीठा था कड़वा था? मीठा था। दोबारा पिए। हाँ जी। मजा नहीं आता। क्या कह रही हैं? आम। आम। 3 बार में आम हुआ है। हाँ, ये सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। आम है। मैंगो भी इन्होंने 2 मरतबा, आपने मैंगो पिया 2 मरतबा, और इस तरह आपका जवाब भी दुरुस्त हो जाएगा। तो इसमें अनार है, आम है और चीकू है, और गन्ने का जूस है। माशाल्लाह माशाल्लाह। गन्ने का जूस भी था, आम भी था, चीकू भी था, अनार भी है। तो माशाल्लाह 2 बच्चों को आपने 4 टेस्ट करवाए। तो इसमें आप ये भी कर सकते हैं। अब ये क्यों कर रहे हैं, कितनी देर हुई, अब आप घड़ी देखें, ठीक है ना? अब घड़ी देखें तो घड़ी के मुताबिक देखें तो बच्चों को 15 मिनट 20 मिनट आप इंगेज कर सकते हैं। फिर इसमें पूरा जूस पिलाने के आप इसमें सेगमेंट कर सकते हैं। अच्छा, ये 6 बच्चों के साथ आप ये कर सकते हैं, 4 बच्चों के साथ ये कर सकते हैं। तो ये जो पेरेंट्स कहते हैं ना कि हम बच्चों से साथ क्या करें, क्या एक्टिविटी करें, अब आप बोलो कि मैं चला जाऊं, अब मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं, सैयद साहब भी बैठे हुए हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं, अच्छा बेटा इसका जवाब दो, इसका जवाब दो। तो इल्म दीन में इजाफा हो रहा है, नॉलेज में इजाफा हो रहा है। हेल्थ मतलब कि हेल्थ वाइज भी ये प्रोग्राम कितना, या ये सेगमेंट कितना फ्रूटफुल है, और है फ्रूट के साथ तो फिर कितना फ्रूटफुल है। तो यही आप इनको गाजर का जूस पिला दें, और कई मौके के फल होते हैं, ये कर लें। तो इस तरह की चीज़ें जी मुकाबले वाली फील बन जाए ना, तो उसमें ज़्यादा बच्चे दिलचस्पी लेते हैं। हाँ, तो ये घर में बच्चे होते हैं इस तरह खुद अच्छा एक आध दफ़ा आप कर लें, जबरदस्त। बच्चों को कहेंगे चलो, बच्चे आपसे पूछेंगे तो थोड़ा यूँ मतलब कि थोड़ा चेंज करेगा। तो हमें खुद आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटे बच्चों के साथ गुजारने नहीं है,
प्रॉब्लम ये है, ये वाली हमें नहीं गुजारने। यानी ये एक ऐसा टाइम है बच्चों का कि दे वांट टू एक्सपेंड विद यू, बच्चे चाहते हैं आपके साथ वक्त गुजारना, मगर यहाँ आपकी नीड नहीं है। इसका नतीजा पता है क्या है? जब आपको बच्चों के साथ वक्त गुजारना होगा ना, तो बच्चों के पास टाइम नहीं होगा। ये थोड़ा सा इसको समझिए। तो बच्चों के साथ वक्त गुजारने की आदत बनाएं, बच्चों के साथ बैठने की आदत बनाएं। आपने अपने आप को बहुत सारी चीज़ों में बिजी किया हुआ है, फिर आप कहते हैं कि बच्चे बिजी, बच्चे हमारे साथ वक्त नहीं देते। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये एक छोटा सा सेगमेंट था आपके लिए था, इसको इंशाल्लाह आप देखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। सैयदा माशाअल्लाह, ये सैयद आगे दो, ठीक है माँ? अच्छा, ये इनको भी दो, बच्चों को नहीं आए हैं दो, एक अभी बच्चों को लेकर के मैं क्यों दो नहीं। जबरदस्त, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये आप सीधे हाथ से लेना, सीधे हाथ से देना, सीधे हाथ से खाना, सीधे हाथ से पीना सुन्नत है। उल्टे हाथ से देना, उल्टे हाथ से लेना, उल्टे हाथ से खाना, उल्टे हाथ से पीना शैतान का तरीका, और शैतान नहीं, छी, हमको शैतान नहीं चाहिए। क्या अब्दुल हादी भाई खैरियत है? आप क्यों आए हैं? आप क्यों आए? माशाअल्लाह, आप देख रहे हैं, पियेंगे कुछ, खाएंगे पियेंगे, इसको भी सेगमेंट करवा देंगे। अच्छा, आप चखोगे? चलो इधर आ जाओ, एक फल मदीना। अब्दुल हादी भाई को भी कुछ कराते हैं। अब्दुल हादी, इसको पिए। बापू निकाल दिया बेचारा अब्दुल हादी, कैसे बहुत बड़ा हो जाएगा ना ये। चले आम वाला, चलो अब्दुल हादी क्या पियोगे? ये पियो, खींचो और खींचो, खींचा, आ गया? नहीं आया, नहीं आ रहा, आया 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 आया, जल्दी खींचो। नहीं, नीचे देखो, नीचे देखो अब्दुल हादी, खींचो। नहीं आ रहा, इसको बाहर निकाल के पिला दे बाबू। निकाले जी, निकाले हम। हाँ, ये आ गया अब्दुल हादी। अब जूस पियेंगे, ठीक है अब्दुल हादी? चलो मेरे बच्चे, अब अरे वाह, बोलो बिस्मिल्लाह। अरे वाह, अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, अरे वाह, अरे माशाल्लाह। आप देख रहे हैं, बच्चों की तरबियत हर वक्त है। चले और चलो, अभी आपको अबू पिलाएंगे। जाए जान की तरबियत छोड़ भी तो भैया, माफ कर दो। नहीं, उसका दिल चाह रहा है। हनी भाई पिलाएं। अरे इन्हीं को पिला रहा हूँ, आपके साथ पिला रहा हूँ, मैं प्रोग्राम आगे चलाऊंगा। माशाल्लाह, प्रोग्राम का वक्त भी बता रहा है, अभी आपके साथ आएगा। जाओ, ये मदरी चैनल के नादरीन, अभी इन बच्चों के साथ भी कुछ आप इनसे कुछ सवालात कर लें। सवालात आप कह रहे हैं? नहीं, इनको जूस दे दो ना बाबू। ये बेचारी अब चक चक कर घर चली जाएगी, तो हमको पिलाया ही नहीं। निकाले में, चलो, ये डबल इन्होंने एस्ट्रो लगा दिया है। चले मेरी बच्ची, एस्ट्रो के साथ भी इम्तिहान है। ये आप ले भाई, आप ही ले, ठीक है बेटा, चले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये दे इनको, ये पिए, शाबाश। ये आप पियेंगे माँ? सीधे हाथ से, माशाअल्लाह। अच्छा बाबू, इनसे कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, सीधा सीधा जूस पिला दिया। ये भी है, कभी ऐसा भी है, कभी ऐसा भी है। टाइम भी हमारा प्रोग्राम का जो है। मदीना के नाज़रीन, माशाल्लाह आपने हमारा प्रोग्राम देखा, बच्चों के साथ भी एक सिलसिला आपने देखा, कुछ सवाल जवाब आपने देखे, और वक्त चूँकि हमारा प्रोग्राम का हो चुका है, लिहाजा अब आपसे इजाज़त भी चाहेंगे। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमारे बच्चों पर रहमत की नज़र फरमाए, घर बार पर रहमत की नज़र फरमाए। इजाज़त दीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। रोशनी 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 रोशनी।